کوئی لمحہ خواب نہیں ہوتا۔ میں وہاں دوبارہ کبھی نہیں جاؤں گی، کبھی نہیں۔ اسے یاد تھا 1.5 سال پہلے اس گھر سے جانے کے بعد اس نے خود سے وعدہ کیا تھا۔ اب اس نے ایک گہری سانس لی، گاڑی گیٹ کے اندر داخل ہو گئی تھی۔ تو تمہیں آخرکار یاد آ ہی گئی ہے ہماری۔ 2 فون کیے تھے اور تم پھر بھی تب آئی جب پاپا لینے گئے ہیں۔ فری نے اسے دیکھتے ہی گلے لگا لیا تھا اور پھر شکوے شروع کر دیے تھے۔ وہ بالکل ویسی ہی تھی، کندھے پر جھولتے ہوئے سلکی سیاہ بال اب قدرے لمبے ہو گئے تھے۔ مومی دھیرے سے مسکرائی تھی۔ فری اب اس کی بہنوں اور امی سے ملنے لگی تھی۔ مایوں کے کپڑے میں وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اسے ساتھ لے کر وہ اوپر اپنے کمرے میں آ گئی۔ کمرہ اس کے دوستوں سے بھرا ہوا تھا۔ اس نے مومی کا تعارف کروایا تھا۔ تھوڑی دیر بعد سمین بھی آ گئی تھی، وہ بھی اس سے گلے ملی۔ فری کی دوستیں ڈھولک بجانے کی تیاری کر رہی تھیں، وہ بھی ان کے ساتھ ہی بیٹھ گئی۔ گھر میں مہمانوں کی چہل پہل بڑھتی جا رہی تھی۔ شام 7 بجے نیچے حال میں آ گئے تھے، ڈھولک بجنی شروع ہو گئی تھی۔ وہ کافی دیر تک تالیاں بجاتی رہی، پھر وہ تھک گئی تو اٹھ کر باہر لان میں آ گئی۔ لان میں موجود لائٹس آن تھیں، کچھ لوگ وہاں بھی موجود تھے مگر وہاں اندر جیسا شور نہیں تھا۔ اسے سکون محسوس ہوا تھا۔ 1.5 سال پہلے جب اس نے یہاں 1 سال گزارا تھا تب بھی وہ اس طرح اکثر لان میں آ کر بیٹھا کرتی تھی۔ خاموشی میں، تنہائی میں، ہر چیز پہلے ہی کی طرح تھی، وہاں کچھ بھی نہیں بدلا تھا۔ لان میں موجود پھولوں اور پودوں کی تعداد میں کچھ اضافہ ہو گیا تھا اور درخت پہلے سے کچھ بڑے ہو گئے تھے۔ ہاں، اور بیلیں بھی تو زیادہ پھیل گئی ہیں، اس نے عمارت کے اوپر چڑھتی ہوئی بیلوں کی طرف دیکھتے ہوئے سوچا تھا۔ پھر اس نے دھانی جانے والی عمارت پر نظر دوڑائی اور بہت دیر تک وہ اسے دیکھتی رہی تھی۔ ہاں، یہ بھی ویسی ہی ہے جیسی ہمیشہ نظر آتی تھی۔ اس عمارت میں بھی لائٹس آن تھی اور چہل پہل نظر آ رہی تھی۔ واقعی سب کچھ ویسا ہی تو ہے، بدلا کیا ہے؟ اور میں کس چیز کو بدلا ہوا دیکھنا چاہتی تھی؟ وہ ایک نسبتاً تاریک کونے میں آ کر بیٹھ گئی۔ یہاں سے جانے کے بعد پچھلے 1.5 سال میں اس نے دن میں کئی بار اس جگہ کو یاد کیا تھا۔ اس جگہ کا ایک نقشہ بھی اس کے ذہن سے محو نہیں ہوا تھا۔ وہ ابھی بھی آنکھیں بند کر کے بتا سکتی تھی کہ کس جگہ پر کون سی چیز موجود ہے۔ فری نے 3 ہفتے پہلے فون کر کے اسے اپنی شادی کی تاریخ طے ہونے کی اطلاع دینے کے ساتھ آنے کی دعوت بھی دی تھی۔ اس کے چند دنوں بعد اس نے ایک بار پھر فون کیا تھا مگر وہ پھر بہانہ بنا کر ٹال گئی تھی۔ مگر صبح تایا کے جانے کے بعد اس کے پاس کوئی بہانہ نہیں رہا تھا۔ وہ آنا نہیں چاہتی تھی مگر امی اور باقی بہنیں آنے کے لیے تیار ہو گئی تھیں اور پھر وہ کسی صورت گھر پر نہیں رہ سکتی تھی۔ وہ لوگ تایا کے ساتھ آ ہی گئے تھے اور اب وہ یہاں بیٹھی ہوئی تھی اپنے اس عہد کے باوجود۔ رات دیر تک سب لوگ ڈھولک بجاتے رہے تھے، پھر آہستہ آہستہ سارے مہمان رخصت ہو گئے۔ وہ بھی اوپر آ کر سو گئی تھی۔ صبح اس کی آنکھ دیر سے کھلی تھی۔ وہ منہ ہاتھ دھو کر نیچے آ گئی۔ لاؤنج میں نبیلہ آنٹی بیٹھی ہوئی تھی، وہ انہیں دیکھ کر ٹھٹک گئی تھی۔ وہ امی اور تائی کے ساتھ باتوں میں مصروف تھیں۔ وہ واپس اوپر بھاگ جانا چاہتی تھی مگر انہوں نے اسے دیکھ لیا۔ آؤ ممی، کیسی ہو؟ میں بھی تمہاری امی سے تمہارا ہی پوچھ رہی تھی۔ ان کے لہجے میں وہی نرمی تھی۔ وہ ان کے پاس چل آئی۔ انہوں نے اسے گلے لگا کر اس کا ماتھا چوما تھا۔ وہ ان کے پاس بیٹھی ہوئی تھی جب فراز اندر آیا۔ ولید کا کیا بنا؟ اسے سیٹ مل گئی؟ اس نے آتے ہی نبیلہ آنٹی سے پوچھا تھا۔ مومی کا دل یکدم جیسے ٹھہر گیا۔ نہیں، سیٹ کہاں ملی ہے؟ کہہ رہا ہے اب پرسوں آؤں گا۔ صبح فون آیا تھا، اچھی بھلی اس نے بکنگ کروائی ہوئی تھی 1 ہفتہ پہلے کی فلائٹ میں، مگر تمہارے ماموں نے کسی کلائنٹ سے ملنے کے لیے کینیڈا بھجوا دیا، ورنہ وہ کئی دن پہلے آ جاتا۔ اب میں تو دعا کر رہی ہوں کم از کم پرسوں والی فلائٹ کو کچھ نہ ہو، انہوں نے فراز سے کہا۔ تو وہ یہاں نہیں ہے؟ اچھا ہے وہ نہ ہی آئے، اس کی فلائٹ مس ہو جائے یا اس کی سیٹ کینسل ہو جائے۔ کاش میرا دوبارہ اس سے سامنا نہ ہو، اس کے دل نے شدت سے خواہش کی تھی۔ وہ وہاں سے اٹھ گئی۔ وہ دو دن اس نے بڑے سکون سے گزارے۔ اس کا سامنا کرنے کا خوف اس کے دل سے ختم ہو گیا تھا۔ تیسرے دن صبح 9 بجے وہ ناشتہ کرنے کے بعد کچن سے چائے کا کپ لے کر نکل رہی تھی جب لاؤنج میں آنے والی ایک آواز نے اسے قدموں کو روک دیا۔ وہ کچن کے دروازے سے واپس کچن میں آ گئی۔ فلائٹ کچھ لیٹ ہو گئی تھی اس لیے 7 بجے یہاں پہنچا۔ ناشتہ کرنے کے بعد سویا نہیں، سیدھا یہیں آیا ہوں۔ پورے 1.5 سال بعد اس نے وہ آواز سنی تھی۔ اس سے پہچاننے میں کوئی غلطی نہیں کی تھی۔ وہ اب قدرے آہستہ آواز میں ٹھہر ٹھہر کر بات کر رہا تھا، پہلے کی طرح بلند اور تیز تیز نہیں بولتا تھا۔ اس نے چائے کا مگ ٹیبل پر رکھ دیا۔ مگ سے اٹھتی ہوئی بھاپ کو اس نے ہاتھ سے محسوس کرنے کی کوشش کی۔ لاؤنج میں سے آنے والی آوازیں اب کم ہو گئی تھیں، شاید وہ اوپر گیا تھا۔ فری اور سمین سے ملنے وہ کرسی کھینچ کر خاموشی سے بیٹھ گئی۔ مہندی والی شام فری اور سمین کی دوستوں اور کزنز کے ساتھ وہ بھی مہندی کی پلیٹ ہاتھ میں لیے نبیلہ آنٹی کے گھر داخل ہو رہی تھی جب پورچ میں عثمان اور کچھ دوسرے لڑکوں کے ساتھ
سفید شلوار قمیض میں ملبوس ولید کو اس نے دیکھا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے عثمان سے باتیں کر رہا تھا اور ساتھ ساتھ ان لوگوں پر نظر دوڑا رہا تھا۔ اس نے ابھی اسے نہیں دیکھا تھا، وہ باقی لڑکیوں سے پیچھے تھی۔ حواس باختی کے عالم میں اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ تم کچھ دیر کے لیے میری پلیٹ پکڑو، میں ابھی آتی ہوں، اس نے ساتھ چلتی ہوئی ایک لڑکی سے کہا اور پھر واپس چلے گئی۔ واپس فری کے گھر آ کر وہ لان میں گئی۔ دوسرے گھروں کے درمیان باؤنڈری وال میں موجود چھوٹے سے لکڑی کے دروازے کا ہک اتار کر وہ نبیلہ آنٹی کے لان میں داخل ہو گئی۔ سامنے جانے کے بجائے وہ گھر کے عقبی سمت گئی اور پھر کچن کا عقبی دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئی تھی۔ کچن میں چند ملازم موجود تھے، انہوں نے حیرانی سے اسے دیکھا مگر کہا کچھ نہیں۔ وہ وہاں سے نکل کر ہال کی طرف آ گئی تھی۔ ہال سے ڈھولک اور گانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اس نے ہال میں داخل ہونے سے پہلے دروازے میں رک کر ایک نظر اندر ڈالی تھی۔ ہال میں موجود لڑکوں میں وہ نہیں تھا۔ وہ اطمینان کی سانس لے کر اندر داخل ہو گئی۔ سمین نے اسے دیکھتے ہی اشارہ کیا تھا، وہ اس کے پاس چلے گئی۔ تم کہاں چلے گئی تھی؟ میں تمہیں تلاش کر رہی تھی۔ مجھے ایک کام یاد آ گیا تھا، میں گھر گئی تھی۔ سمین نے کام کی نوعیت نہیں پوچھی تھی، وہ بھی سب لڑکیوں کی طرح تالیاں بجانے لگی۔ لڑکے کے بھائیوں کو بلاؤ، وہ کہاں فرار ہو گئے ہیں، فریق کی ایک دوست نے گانا شروع کرنے سے پہلے کہا تھا۔ وہ تالیاں بجاتے بجاتے رک گئی۔ وہ ایک بار پھر حواس باختہ ہو گئی تھی۔ پھر کوئی عثمان اور ولید کو اندر بلا لایا۔ اس کے اندر آتے ہی سیٹیوں اور نعروں سے ان کا استقبال ہوا تھا۔ اس نے سر جھکا لیا۔ لڑکیوں نے ایک بار پھر گیت گانا شروع کر دیے۔ وہ باری باری لڑکوں کے پورے خاندان کی مٹی پلیت کر رہی تھیں۔ وہ سر جھکائے خاموشی سے تالیاں بجاتی رہی۔ اس نے دیکھنے کی کوشش نہیں کی کہ وہ وہاں کہاں کھڑا تھا اور اس نے اسے دیکھا تھا یا نہیں۔ آدھا گھنٹہ تک گانے کے بعد کھانا کھانے کا اعلان ہوا تھا۔ آہستہ آہستہ سب ہال سے نکلنے لگے تھے۔ پچھلے لان میں باربیکیو کا انتظام تھا اور اب باہر سے اسٹریو پر گانا کی آوازیں آنے لگی تھی۔ مومی، واصف بھائی کا کمرہ دیکھنے چلتے ہیں، عثمان کہہ رہا تھا۔ کچھ فلورل ارینجمنٹس کروائی ہیں، دیکھتے ہیں کیسا ہے کمرہ، سمین نے اچانک اس کے کان میں کہا تھا تو اس نے سر ہلا دیا۔ سائرہ تم بھی چلو گی؟ اس نے اپنی خالہ کی بیٹی سے پوچھا۔ ہاں کیوں نہیں؟ تو بس ٹھیک ہے، چلو خاموشی سے چلتے ہیں، پتہ چل گیا تو سب پہنچ جائیں گے وہاں، سمین نے اٹھتے ہوئے سرگوشی سے کہا۔ وہ ان کے ساتھ چل پڑی۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے سمین کو یاد آیا، کمرہ تو لاکڈ ہوگا۔ مومی تم ٹھہرو، میں اور سائرہ واصف بھائی سے چابی لے کر آتے ہیں۔ سمین سارہ کو لے کر واپس اتر گئی۔ وہ اوپر چڑھنے لگی۔ واصف کے کمرے کے دروازے تک پہنچنے کے بعد اس نے غیر محسوس طور پر نوب گھمائی۔ دروازہ لاکڈ نہیں تھا۔ سمین فضول میں ہی نیچے گئی، اس نے سوچا، پھر وہ کمرے میں داخل ہو گئی۔ اسے حیرانی کا جھٹکا لگا تھا۔ کمرہ ویل ڈیکوریٹڈ تھا مگر وہاں کوئی فلورل ارینجمنٹ نہیں تھی۔ اس نے کندھے جھٹکائے تھے۔ وہ کسی طور پر بھی شادی والا کمرہ نہیں لگ رہا تھا۔ وہ سمین کا انتظار کرنے لگی، پھر وہ اسٹڈی کے دروازے تک آئی۔ اس نے اسٹڈی کا دروازہ کھول دیا۔ سب کچھ بالکل پہلے ہی کی طرح تھا، کتابیں، اسٹڈی ٹیبل، اس پر موجود کمپیوٹر، مگر اب وہاں پڑی ہوئی چیزوں میں پہلے جیسی بے ترتیبی نہیں تھی۔ اس نے ایک گہرا سانس لے کر دروازہ بند کر دیا۔ سمین ابھی تک نہیں آئی تھی، اسے کچھ بے چینی ہونے لگی تھی۔ تبھی اچانک کوئی دروازہ کھول کر اندر آ گیا۔ وہ ساکت ہو گئی۔ وہ ولید تھا، اس کے پیچھے اس کا کوئی دوست تھا۔ اس نے اپنے پورے وجود میں ایک سنسنی سی محسوس کی تھی۔ وہ کچھ کہے بغیر اس پر نظریں جمائے دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھے کھڑا تھا۔ یہ واصف کا کمرہ نہیں ہے، بہت سرد آواز میں اس سے کہا گیا تھا۔ وہ سن ہو گئی۔ یہ واصف بھائی کا کمرہ ہے۔ اس نے اپنی بات پر زور دینے کی کوشش کی تھی۔ نہیں، یہ واصف کا نہیں، میرا کمرہ ہے۔ اس بار اسے اپنے پیروں تلے سے زمین سرکتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ مگر یہ اسٹڈی تو، اس نے بے یقینی سے ہاتھ سے اسٹڈی کی طرف اشارہ کیا تھا۔ یہ میری اسٹڈی ہے، واصف کا کمرہ اگلے کمرے کے ساتھ ہے۔ اس نے ایک نظر اسٹڈی کے دروازے پر ڈالی اور پھر سر جھکا کر غیر متوازن قدموں سے کمرے سے نکل گئی۔ ولید نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ وہ چند لمحے باہر دروازے کو دیکھتی رہی، پھر وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھ گئی تھی۔ ایک کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ سمین اور سائرہ اندر کھڑی تھی۔ تم کہاں تھی؟ کب سے انتظار کر رہے ہیں تمہارا۔ ذرا دیکھو، اچھا ڈیکوریٹ کیا گیا ہے نا، اس نے مومن پر نظریں پڑتے ہی کہا تھا۔ وہ کہیں اور پہنچی ہوئی تھی۔ اسے یاد تھا وہ ہمیشہ اسی اسٹڈی میں جایا کرتی تھی جہاں وہ کچھ دیر پہلے گئی تھی۔ مگر واصف کا کمرہ اور اسٹڈی یہ تھے، وہ کمرے میں کچھ بھی نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ اس کا ذہن الجھا ہوا تھا۔ سمین اور سائرہ کمرے میں چل رہی تھی۔ چلو اب نیچے چلتے ہیں، سمین نے کچھ دیر بعد کہا۔ ابھی کھانا بھی کھانا ہے، اور تم ایک بات یاد رکھو، خبردار تم لوگوں نے کوئی گانا ولید کے خلاف گایا یا کسی میں اس کا ذکر کیا، میں نے پہلے برداشت کر لیا، اب نہیں کروں گی۔ عثمان کو بے شک گھسیٹو مگر ولید تو کچھ مت کہنا، دروازے سے نکلتے ہی سمین نے سائرہ سے کہا تھا۔ اس نے جواباً کہکا لگایا، بڑی پرواہ ہے اپنے منگیتر کی،
تم یوں بات کر رہی ہو جیسے ہمارا تو کوئی رشتہ ہی نہیں رہ گیا۔ اسے تمہاری نسبت طے ہونے کے بعد وہ ان دونوں کے پیچھے چل رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے وہ ٹھٹک گئی تھی۔ آج انکشاف کا دن تھا۔ سمین اور ولید، اس نے زیر لب کہا تھا، مگر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو سمین اور سائرہ سیڑھیاں اترتی گئی تھیں، وہ ان سے پیچھے رہ گئی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ تھکے تھکے قدموں سے وہ سیڑھیاں اترتی گئی۔ یار تمہیں پتہ نہیں ممی کتنی پابندیاں لگاتی ہیں اور کیسی کیسی پابندیاں لگاتی ہیں۔ بعض دفعہ مجھے لگتا ہے میں لڑکا نہیں لڑکی ہوں۔ سوتیلا ہونے کا بھی بڑا عذاب ہے۔ سوتیلے ہونے سے بہتر ہے مر جانا۔ اندر سے آنے والی آواز نے اسے قدم روک دیے تھے۔ ہر وقت ہدایت دیتی رہتی ہیں، یہ کرو یہ نہ کرو، یہاں جاؤ وہاں مت جاؤ، ہر بات میں نکتہ چینی کرتی رہتی ہیں۔ باقی دو میں انہیں کوئی خامی نظر نہیں آتی اور مجھ میں بھولے سے کوئی خوبی نظر نہیں آتی۔ میں تو تنگ آ گیا ہوں اس زندگی سے۔ اس نے گہری سانس لی۔ وہ جو کوئی بھی تھا مسلسل بول رہا تھا۔ اس نے پیر سے دروازے میں ہلکی سی ٹھوکر لگائی، پھر اس عمل کو 2-3 بار دہرایا۔ اندر ایک دم خاموشی چھا گئی۔ یہ تمہارے گھر میں دستک دے کر اندر آنے والا کون پیدا ہو گیا ہے؟ ٹرے کو دونوں ہاتھوں میں تھامے دائیں ہاتھ کی 2 انگلی سے ہینڈل گھما کر اندر داخل ہوتے ہوئے اس نے پھر وہی حیرت بھری آواز سنی۔ سر اٹھا کر اس نے پہلی بار بولنے والے کو دیکھا۔ بلیک جینز اور شرٹ میں ملبوس وہ جوگر سمیت صوفے پر لیٹا ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر تیزی سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ فراز گلے میں تولیہ لٹکایا واش روم سے نکلا۔ آؤ یہ چائے ٹیبل پر رکھ دو۔ ولید، یہ مومنہ ہے، بلال چچا کی بڑی بیٹی، یہاں رہنے کے لیے آئی ہوئی ہے۔ اور مومی، یہ ولید ہے، ارمغان ماموں کا بیٹا۔ یہ ساتھ والے گھر انہی کا ہے، یہاں آتا جاتا رہتا ہے۔ یہ جب بھی یہاں آئے چائے لے آیا کرو پوچھے بغیر، کیونکہ یہ چائے پیے بغیر نہیں جاتا، اور بہت مائنڈ کرتا ہے اگر اسے چائے پانی کا نہ پوچھا جائے، کیونکہ اس کا خیال ہے مسلمان وہ ہے جو دوسرے مسلمان کو دیکھتے ہی جو کچھ اس کے گھر میں ہے لا کر رکھ دے۔ مجھے تو یہ مسلمان بھی نہیں مومن سمجھتا ہے، اور اس کے بقول مومن کی ذمہ داریاں اور بھی بڑھ جاتی ہیں۔ فراز تیزی سے اس کا تعارف کروا کر چہرے پر آفٹر شیو لوشن لگاتا ہوا دوبارہ واش روم میں گھس گیا۔ وہ کچھ ہونک سی بنی وہیں کھڑی رہی۔ اسے اس قسم کے تعارف کی امید نہیں تھی۔ پلیز یہ ٹرے تو رکھ دیں، مجھے صبح سے کسی نے کھانے کے لیے کچھ نہیں دیا، بہت بھوک لگی ہوئی ہے مجھے۔ وہ اس کے جملے پر چوکی تھی اور اس نے ٹرے ٹیبل پر اس کے سامنے رکھ دی۔ کمرے میں آنے سے پہلے وہ اس کو جس بیچاری کی حالت میں دیکھنے کی متوقع تھی وہ ویسا نہیں تھا۔ اسے چہرے پر کہیں اس بیچاری کا اظہار نہیں ہو رہا تھا جیسا اس کی آواز سے ہو رہا تھا۔ اس کی شرٹ پر سلوٹیں پڑی ہوئی تھیں اور اس کے جاگرز بھی خاصی بسیدہ حالت میں تھے۔ اس نے چند لمحوں میں اس کا جائزہ لے لیا تھا۔ وہ اب ناشتہ کرنے میں مصروف تھا۔ مومی دبے قدموں کمرے سے باہر آ گئی۔ اس کا ذہن مسلسل ولید میں الجھا ہوا تھا۔ گھر میں مکمل خاموشی تھی۔ چھٹی کے دن کوئی بھی اتنی جلدی نہیں اٹھتا تھا۔ عام دنوں میں بھی وہاں 8 ساڑھے 8 سے پہلے کوئی بیدار نہیں ہوتا تھا۔ صرف وہ تھی جو یہاں آنے کے بعد صبح فجر کی نماز پڑھنے کے بعد بلا مقصد گھر میں گھومتی پھرتی رہتی تھی۔ آج بھی وہ اسی طرح لاؤنج میں آ کر بیٹھی ہوئی تھی جب فراز وہاں آیا تھا۔ مومی، ذرا 2 آدمیوں کے لیے ناشتہ تو بنا دو، مجھے میچ کھیلنے جانا ہے، پلیز جلدی کرنا اور میرے کمرے میں دے جانا۔ وہ اسے ہدایت دیتا ہوا تیزی سے غائب ہو گیا تھا۔ وہ پہلے تو اسے اتنی صبح دیکھ کر حیران ہوئی تھی۔ وہ عام طور پر آفس جانے سے صرف 15 منٹ پہلے اٹھتا تھا اور آج وہ صبح سویرے ہی باہر لون کا ایک چکر لگا آیا تھا۔ تب اسے اندازہ نہیں ہوا تھا کہ اس کے کمرے میں کوئی اور بھی ہے، لیکن شاید وہ صبح اسے لینے کے لیے باہر نکلا تھا۔ اسے یاد آیا تھا گھر کے ارد گرد پھیلا ہوا وسیع لون تائی کے بھائی کے لون سے متصل تھا۔ درمیان میں ایک چھوٹی سی دیوار تھی اور وہ اس دیوار میں لکڑی کا ایک چھوٹا سا دروازہ تھا۔ دونوں گھروں میں زیادہ آنا جانا اسی دروازے سے ہوتا تھا، کیونکہ بیرونی گیٹ سے جانے میں زیادہ وقت لگتا تھا۔ تایا کو اس گھر میں شفٹ ہوئے 1 ہی سال ہوا تھا اور جب سے وہ یہاں منتقل ہوئے تھے اس نے پہلی بار دیکھا تھا، مگر فراز کا انداز بتا رہا تھا کہ اس کا وہاں کافی آنا جانا تھا۔ وہ قدرے حیران ہو کر ناشتہ بناتی رہی۔ 2 آدمیوں کے لیے ناشتہ؟ ایک فراز بھائی 2 آدمیوں کا ناشتہ کر کے میچ کھیلنے جائیں گے؟ ناشتہ بناتے ہوئے اس کا ذہن اسی سوال میں اٹکا رہا، مگر کمرے میں آتی ہوئی آواز سن کر اس کی یہ حیرانی دور ہو گئی تھی۔ تو فراز بھائی کے کوئی دوست آئے ہیں، اس نے سوچا۔ پتہ نہیں مجھے اندر ان کا سامنے جانا چاہیے یا نہیں، مگر فراز بھائی نے کہا تھا کہ میں کمرے میں آ جاؤں۔ اسے یاد آیا اسے یہاں آئے 2 دن ہوئے تھے اور وہ تایا کے گھر کا ماحول دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ ان کے مقابلے میں تایا کا گھر آنا بہت آزاد خیال تھا۔ 2 دن سے وہ کئی لوگوں کو یہاں آتے جاتے دیکھ رہی تھی اور ہر ایک اسی طرح یہاں آتا تھا جیسے وہ بہت عرصے سے وہاں آ رہا ہو، اور اسے کچھ الجھن ہو رہی تھی، مگر وہ جانتی تھی اسے وہیں رہنا تھا، اور الجھن وہ سب کچھ ذہن سے جھٹک دینا چاہتی تھی۔ وہ کمرے سے باہر آنے کے بعد دوبارہ لاؤنج میں آ گئی۔
مجھے صبح سے کسی نے کھانے کے لیے کچھ نہیں دیا، مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ ایک آواز سے کانوں میں دوبارہ لہرائی، اس کا دل ایک دم جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا تھا۔ سوتیلے ہونے سے مر جانا زیادہ بہتر ہے، کسی نے پھر کہا تھا۔ اسے یاد آیا جب وہ اپنے ننیال سے پہلی بار اپنے گھر آئی تھی تو کئی دنوں تک وہ بھی اپنے اندر اتنی ہمت پیدا نہیں کر پائی تھی کہ اپنی امی سے کھانے کے لیے کچھ مانگ لے۔ وہ کھانے کے وقت بھی خاموشی سے ایک کونے میں بیٹھی امی کے بلانے کا انتظار کرتی رہتی اور بعض دفعہ وہ انتظار ہی کرتی رہ جاتی۔ امی کو اسے بلانا یاد ہی نہیں رہتا تھا یا پھر شاید اور جب اسے کھانے کی ٹیبل پر بلایا جاتا تھا تو وہ وہاں بہت سہمی ہوئی بہت محتاط رہتی، جو امی اس کے پلیٹ میں ڈال دیتی وہ اسی سے پیٹ بھر لیتی۔ دوبارہ کوئی چیز مانگنے کا حوصلہ اس میں نہیں ہوتا تھا اور پھر آہستہ آہستہ اسے جھجک ختم ہو گئی تھی۔ وہ بھوک لگنے پر امی سے کھانے کے لیے کچھ نہ کچھ مانگ لیا کرتی تھی اور امی کچھ کہے بغیر ایک خاموش نظر کے ساتھ اس کی ضرورت پوری کر دیا کرتی تھی۔ ممی کو وہ خاموش نظر کبھی اچھی نہیں لگی تھی اور پھر جب بڑی ہوتی گئی تو کھانے پکانے اور سرو کرنے کی ذمہ داری خود بخود ہی اسے کندھوں پر آ گئی۔ تب بھی وہ منتظر ہی رہتی تھی کہ کبھی امی اسے اپنے دوسرے بچوں کی طرح اصرار کر کے کھانا کھلائیں، اس سے کہیں کہ وہ فلاں چیز بھی کھائے کیونکہ یہ اس کے لیے اچھا ہوگا، مگر ایسا موقع کبھی نہیں آیا تھا۔ امی کے پاس اس کے لیے اتنی فرصت ہی نہیں ہوتی تھی یا پھر شاید وہ آہستہ آہستہ اپنے کھانے کے بارے میں لاپرواہ ہوتی گئی۔ کیا کھانا ہے، کس وقت کھانا ہے، اس کے بارے میں اس نے کبھی نہیں سوچا تھا، یہ سوچنے کی ضرورت ہی کبھی نہیں پڑی۔ اور آج جب ولید نے یہ سب کہا تو اسے بہت کچھ یاد آ گیا تھا۔ اسے بے پناہ ہمدردی محسوس ہو رہی تھی۔ فراز بھائی نے کہا تھا کہ وہ ارمغان ماموں کا بیٹا ہے، تو کیا اس کی امی کو بھی ڈیتھ ہو چکی ہے؟ اور اگر امی کی ڈیتھ نہیں ہوئی تو پھر وہ یہاں کیوں ہے؟ اپنی امی کے پاس کیوں نہیں چلا جاتا؟ اس کی باتوں سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ خاموش نہیں ہے۔ یہاں اپنی سوتیلی امی کے پاس رہ کر وہ تو مرد ہے، وہ تو مجبور نہیں ہے، پھر وہ گھر چھوڑ کر کہیں چلا کیوں نہیں جاتا؟ ایسے لوگوں کے ساتھ کیوں رہ رہا ہے؟ اس کے ذہن میں بار بار سوال آ رہے تھے اور ان سوالوں کے ساتھ ولید کے ابو اور امی کی ہولناک شکلیں بھی نظر آ رہی تھیں۔ کرسی کے پشت سے ٹیک لگایا اچانک اس کی نظر وال کلاک پر پڑی۔ اس وقت 6 بج رہے تھے۔ مجھے صبح سے کسی نے کچھ کھانے کے لیے نہیں دیا، بہت بھوک لگی ہے مجھے۔ اسے ایک بار پھر اس کی بات یاد آئی۔ صبح سے، مگر وہ تو شاید یہاں 5:30 بجے آ گیا تھا۔ پھر صبح سے کسی نے، وہ کچھ سمجھ نہیں پائی تھی۔ بہت دیر تک وہ وہیں لاؤنج میں بیٹھی کچھ سوچتی رہی۔ شام کو وہ فری کے ساتھ لان میں بیٹھی ہوئی تھی جب وہ فراز بھائی کے ساتھ آیا تھا۔ فری کو لان میں دیکھ کر وہ سیدھا وہیں آیا۔ یہاں تم عیش ہو رہے ہیں بھائی، چائے چل رہی ہے، فراز نے پاس آتے ہی کہا تھا۔ آپ بھی عیش کر لیں، میں 2 کپ اور منگوا لیتی ہوں۔ فری نے پودوں کو پانی دیتے ہوئے ملازم کو بلایا تھا۔ کیا بنا آپ کے میچ کا؟ آج تو صبح ہی چلے گئے تھے، ملازم کے جانے کے بعد فری نے پوچھا۔ کیا بننا تھا بھائی، پچھلی دفعہ وہ جیت گئے تھے، اس دفعہ ہم ہار گئے، ولید نے پلیٹ سے بسکٹ اٹھاتے ہوئے کہا تھا۔ اور پھر بھی تم لوگ ہر ہفتے میچ کھیلنے جاتے ہو، فری نے طنز لہجے میں کہا تھا۔ ویسے بھی ہم جیتنے تھوڑی چاہتے ہیں، ہم تو کھیلنے کے لیے جاتے ہیں، انجوائمنٹ کے لیے، اس بار فراز نے کہا تھا۔ ہاں، دوسری ٹیم کی انجوائمنٹ کے لیے، کیپ اٹ اپ۔ فری نے کیوٹکس ایک دفعہ پھر سنبھال لی تھی۔ ملازم نے کپ لا کر ٹیبل پر رکھ دیے۔ مومی نے اپنا کپ ٹیبل پر رکھ دیا اور ان دونوں کے لیے چائے بنانے کے لیے کپ اٹھایا تھا جب فراز نے اسے روک دیا۔ ڈونٹ بی سو فارمل مومی، یہاں یہ سب کچھ نہیں چلتا، تم اپنی چائے پیو، ہم اپنی خود بنا لیں گے۔ اس نے کچھ جھیم کر اپنا کپ واپس اٹھا لیا۔ ہاں، ان لوگوں کو مینرز آتے ہیں اور نہ ہی اب یہ سیکھنے کے قابل رہے ہیں، اب تو جہاں ہیں جیسے ہیں کی بنیاد پر انہیں ٹریٹ کرنا چاہیے، فری نے کیوٹکس ناخن پر لگاتے ہوئے کہا تھا۔ اور تم ولید، تم ذرا اپنا حال دیکھو، بڑا شوق ہے تمہیں میچز کھیلنے کا اور کرکٹر بننے کا، اور تمہیں اتنی سمجھ نہیں ہے کہ کٹ میں میچ کھیلنے جایا کرو، ویسے ہی چلے جاتے ہو منہ اٹھا کر۔ حلیہ دیکھو ذرا اپنا، لگتا ہے باہر کسی سڑک پر جھاڑو دے کر آئے ہو۔ اب فری اسے ڈانٹ رہی تھی۔ مومی نے ایک نظر اس پر دوڑائی، اسے کپڑے واقعی گرد سے اٹے ہوئے تھے، بالوں پر بھی اچھی خاصی دھول نظر آ رہی تھی اور پسینے اور مٹی نے مل کر اسے چہرے پر بھی ٹھیک ٹھاک میک اپ کر دیا تھا۔ فراز کا حلیہ اسے بہت بہتر تھا۔ ولید پر فری کے تبصرے کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ وہ اسی طرح پرسکون انداز میں چائے اور بسکٹ کھاتا رہا۔ جس دن میرا پرائز بانڈ نکلے گا نا، اس دن میں کٹ خرید لوں گا۔ بہرحال مشورہ نوٹ کر لیا ہے۔ کٹ خریدنے کے لیے تمہیں کون سے خزانے کی ضرورت ہے؟ مہنگی نہیں تو سستی صحیح، 4-5 ہزار کی تو بات ہے۔ ویسے تو تم، ولید نے ایک چیخ کے ساتھ اس کی بات کاٹی تھی۔ 4-5 ہزار؟ اور یہ 4-5 ہزار آئیں گے کہاں سے؟ تم جانتی ہو میں ابھی 1 روپے کے لیے ترستا ہوں، میرے پاس 4-5 ہزار ہو تو میں کٹ کے بجائے ایک اچھا سوٹ نہ لے لوں؟
دو چار سستی شرٹس نہ لے لوں؟ ایک عدد جینز یا ایک اچھا ہیئر برش نہ لے لوں؟ کیسے منہ اٹھا کر کہہ دیا ہے تم نے کہ صرف 4-5 ہزار کی تو بات ہے؟ اس کے آواز میں مومی کو خوفگی محسوس ہوئی تھی، مگر فری پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ معاف کرو بابا، میں بھول گئی تھی کہ دنیا میں ایک واحد غریب تم ہی تو رہ گئے ہو جس کے پاس کچھ نہیں ہے۔ بہرحال آنٹی ٹیرس پہ کھڑی اشارہ کر رہی ہیں، میرا خیال ہے تمہیں بلا رہی ہیں۔ صبح سے غائب ہو، اب ذرا جا کر وضاحتیں پیش کرو۔ فری نے بات کرتے کرتے سامنے اشارہ کیا تھا۔ ولید نے فوراً پلٹ کر دیکھا، پھر کھڑا ہو گیا۔ مومی نے بھی مڑ کر دیکھا تھا۔ ولید کے گھر کے ٹیرس پر ایک عورت کھڑی تھی۔ ولید کے کھڑے ہوتے ہی دیکھ کر وہ وہاں سے غائب ہو گئی تھی۔ اب تو بھی اٹھ جا فراز، اور میرے ساتھ چل کر اس رسوائی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ جو مستقبل کے سٹار بیٹسمین کو اپنی سوتیلی ماں کے ہاتھوں سے برداشت کرنی پڑے گی۔ اس نے فراز کو کندھے سے کھینچا تھا۔ مومی نے اس کے چہرے پر نظر ڈالی اور وہ بہت سنجیدہ نظر آ رہا تھا۔ شرم کرو ولید، تم بات کیسے کرتے ہو؟ فری نے اسے گھورا تھا مگر اس پر اثر نہیں ہوا تھا۔ کیوں سچ نہ کہوں؟ کیا رسوا نہیں کرتی ممی، جوتے مارتی ہیں سو الگ۔ اب جاتے ہی لمبی چوڑی سوال ہوں گے، کہاں گئے تھے، کس سے پوچھ کر گئے تھے، اتنی دیر کہاں لگائی، واپس آنے کی کیا ضرورت تھی، انہی دوستوں کے پاس کیوں نہیں رہ جاتے جن کے پاس گیا تھا۔ اٹھ فراز، اب میرے ساتھ چل کر ذرا جھوٹ بھی بول، تیری ضد پر ہی صبح کھڑکی کے راستے نکل کر آیا تھا۔ اب تو ساتھ چل کر بتا کہ زندگی کے رہنما اصولوں پر کون سا سیمینار اٹینڈ کر کے آئے ہیں۔ وہ فراز کو بازو سے کھینچتا ہوا لے گیا تھا۔ فری مسکرا رہی تھی، مومی نے جاتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ ان کی امی سوتیلی ہیں؟ اس نے کچھ دیر بعد فری سے پوچھا تھا۔ وہ ایک بار پھر کیوٹکس لگانے میں مصروف ہو چکی تھی۔ ان کی؟ اچھا، اس ولید کی؟ ہاں، اس کی امی سوتیلی ہیں۔ وہ مومی کے سوال پر کچھ چونکی تھی، پھر اس نے کہا تھا، ڈیتھ ہو گئی ہے ان کی امی کی؟ اس نے آہستہ آواز میں پوچھا تھا۔ نہیں بھائی، ڈیتھ کہاں، اصل میں یہ ارمغان ماموں کی دوسری بیوی کا بیٹا ہے۔ اس کی امی کسی بینک میں مینیجر تھی۔ ارمغان ماموں کا کافی آنا جانا تھا وہاں۔ سنا ہے وہ کافی خوبصورت تھی۔ یہ ولید بھی تو انہی کی طرح ہے۔ ماموں کو محبت ہو گئی تھی ان سے، پہلے سے شادی شدہ تھے، انہوں نے دوسری شادی چھپ کر کی۔ شروع میں نبیلہ آنٹی کو پتہ ہی نہیں چلا، پھر بعد میں جب پتہ چلا تو انہوں نے بڑا ہنگامہ کیا، مگر ارمغان ماموں نے دوسری بیوی کو طلاق دینے سے انکار کر دیا۔ نبیلہ آنٹی کے تب 2 بچے تھے، ظاہر ہے وہ گھر چھوڑ کر تو نہیں جا سکتی تھی، اس لیے بیچاری رو دھو کر چپ ہو گئیں۔ 3 سال تک ماموں کی دوسری شادی چلتی رہی، پھر پتہ نہیں کیا وجہ ہوئی، لیکن ان کی دوسری بیوی نے طلاق کا مطالبہ کر دیا۔ ماموں نے ان کا یہ مطالبہ پورا کر دیا۔ ولید شروع میں اپنی ماں کے پاس ہی تھا، ماموں اسے لینے کی کوشش نہیں کی۔ پھر کچھ عرصے کے بعد اس کی امی نے دوسری شادی کر لی اور ولید کو ماموں کے پاس بھیج دیا۔ تب 3 سال کا تھا یہ، تب سے اب تک یہی ہے ماموں کے پاس۔ فری آہستہ آہستہ اسے تفصیل بتاتی گئی۔ اپنی امی کے پاس نہیں جاتے یہ؟ اسے ولید سے ہمدردی محسوس ہو رہی تھی۔ امی کے پاس کیسے جا سکتا ہے، وہ تو امریکہ میں ہے، ان کے اپنے ہیں، پاکستان تو شاید وہ بہت کم ہی آتی ہیں، اور انہوں نے کبھی ولید سے رابطہ کرنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ کریں بھی تو ولید تو مشکل ہی جائے گا، اور اگر جانے پر تیار ہو بھی جائے تو نبیلہ آنٹی تو اسے مار ہی دیں گی۔ فری بیبی، آپ کا فون آیا ہے، ملازم نے آ کر اسے اطلاع دی تھی۔ میرا فون؟ اچھا بھائی، میں اندر جا رہی ہوں۔ وہ اپنی بات ادھوری چھوڑ کر کیوٹکس اٹھا کر اندر چلے گئی۔ وہ گمسم سی وہیں بیٹھی رہی، اور اسے سوتیلی امی سے بخشنے پر تیار کیسے ہوں گی؟ اس کی امی کی وجہ سے ان کی ازدواجی زندگی تباہ ہوتے ہوتے رہ گئی، اور ولید کو وہ اس عورت کی نشانی سمجھتی ہوگی جس نے ان کے شوہر پر ڈورے ڈالے اور ان کا گھر تباہ کرنے کی کوشش کی۔ مگر اس میں ولید کا کیا قصور ہے؟ وہ تو بے گناہ ہے، وہ تو پہلے سے ہی مظلوم ہے۔ کیا اس کا دل نہیں چاہتا ہوگا کہ وہ اپنی امی سے ملے، ان کے پاس رہے؟ مگر اس کی امی اس سے کوئی رابطہ نہیں رکھتی۔ کیا اسے اس بات سے تکلیف نہیں ہوتی ہوگی؟ اور اس کی سوتیلی امی یہ باتیں سمجھتی نہیں ہوں گی۔ اسے تنگ کرنے سے کیا ہوگا؟ لوگ ماں باپ کی سزا اولاد کو دینے کی کوشش کیوں کرتے ہیں؟ اور ولید کے ابو، وہ کیوں ان کو ایسی باتیں سے نہیں روکتے؟ نبیلہ آنٹی کا نہ صحیح، مگر ان کا تو وہ سگا بیٹا ہے، پھر ان کو اس کی پرواہ کیوں نہیں؟ وہ سوچنے لگی تھی۔ اور مجھے لگتا تھا دنیا میں سب کچھ صرف میرے ساتھ ہی ہوا ہے، باقی ساری دنیا تو بہت خوش ہے۔ اس کی امی بھی اس کے پیدائش کے 1 سال بعد ایک حادثے میں وفات پا گئی تھیں۔ اس کے ابو نے امی کے وفات کے 8 ماہ بعد دوسری شادی کر لی تھی۔ مومنہ کو نانی نے اپنے پاس ہی رکھا تھا، وہ اس سے بہت محبت کرتی تھی۔ ابو نے بھی دوسری شادی کے بعد اسے لینے پر اصرار نہیں کیا تھا، کیونکہ تب وہ بہت چھوٹی تھی اور ان کا خیال تھا کہ مومنہ ننیہال میں ایڈجسٹ ہو چکی ہے، اس لیے وہ اسے ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتے تھے۔
وہ نانی کے پاس ہی رہی، پھر نانی کی وفات ہو گئی۔ ایک دفعہ پھر ماموں کے ساتھ اس کے باپ کی میٹنگ ہوئی تھی اور آخر میں طے پایا تھا کہ وہ اپنے باپ کے ساتھ چلی جائے گی، کیونکہ اسے مستقل طور پر رکھنے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا۔ حالانکہ مومنہ کا خیال تھا کہ اس نے کبھی کسی کو تنگ نہیں کیا، وہ ایک بہت بے ضرر مخلوق تھی، خاموش، فرمانبردار، تعاون کرنے والی، پھر بھی اس کے لیے ننیال میں کوئی جگہ نہیں بن پائی تھی۔ دیکھو تمہاری امی بہت اچھی ہیں، بہت پیار کرنے والی ہیں، تم انہیں بالکل تنگ مت کرنا، ان کی ہر بات ماننا، پھر وہ تم سے بھی بہت پیار کریں گی۔ تم سب سے بڑی ہو، اس لیے چھوٹے بہن بھائیوں کا خیال رکھنا، اور یہ تمہاری ذمہ داری ہے، تم تو بہت سمجھدار ہو۔ اسے ابھی تک یاد تھا پہلی بار ننیال سے اپنے گھر لے جاتے ہوئے ابو سارا راستہ اسے سمجھاتے رہے تھے کہ اسے گھر میں کس طرح رہنا ہے، کس طرح بات کرنی ہے، کس طرح چلنا ہے، دوسروں کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے۔ وہ ان کی ہر ایک بات پر سر ہلاتی گئی۔ اس کے لیے یہ سب کچھ کرنا مشکل نہیں تھا، اس کی تربیت تو ننیال میں ننھی پہلے سے ہی دے چکی تھی۔ 10 سال وہ ننیال میں اسی تابعداری اور خاموشی کے ساتھ رہی تھی جس تلقین اس کے ابو اسے کر رہے تھے۔ گھر پہنچنے پر گاڑی سے اترنے کے بعد ابو نے اس کا ہاتھ اور بیگ پکڑ لیا اور پھر اندر لے گئے تھے۔ وہاں پہلی بار اس نے اپنی ماں سے ملاقات کی تھی۔ یہ مومنہ ہے سمینہ، امی کو سلام کرو مومی۔ اس کے ابو نے ایک عورت سے اس کا تعارف کروایا تھا۔ اس نے گھٹی گھٹی آواز میں سلام کیا تھا۔ ایک پھیکی سی مسکراہٹ اس عورت کے چہرے پر نمودار ہوئی۔ اس کے سلام کا جواب دینے کے بعد اس نے مومنہ کے سر پر ہاتھ پھیرا تھا۔ بلال، آپ کپڑے چینج کر لیں، میں چائے لاتی ہوں۔ وہ عورت پھر فوراً اس کے ابو کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ اس کے ابو نے اس کا بیگ وہیں رکھ دیا اور پھر خود ایک دوسرے کمرے میں چلے گئے۔ اس کی امی بھی ان کے پیچھے چلے گئی۔ مومنہ خاموشی سے اپنے بیگ کو پکڑ کر ایک کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس کی امی چند منٹ بعد دوبارہ نمودار ہوئی تھی اور ایک نظر اس پر ڈالتے ہوئے ایک دوسرے کمرے میں غائب ہو گئی تھی۔ مومنہ کو بعد میں پتہ چلا کہ وہ کچن ہے۔ 15 منٹ بعد اس کے ابو دوبارہ آئے تھے۔ آؤ تمہیں تمہارا کمرہ دکھا دوں مومنہ۔ انہوں نے ایک بار پھر بیگ اس کے ہاتھ سے لے لیا تھا۔ پھر وہ اسے ایک کمرے میں لائے تھے جہاں پہلے ہی 2 بستر لگے ہوئے تھے۔ یہاں تمہاری بہنیں رہتی ہیں، تم بھی یہی رہو گی۔ ابھی تھوڑی دیر بعد تمہاری امی تمہارا بستر بھی یہاں لگوا دیں گی۔ انہوں نے اس کا بیگ ایک کونے میں رکھتے ہوئے کہا۔ اس رات وہ سو نہیں پائی تھی۔ اسے ہمیشہ نانی کے ساتھ سونے کی عادت تھی۔ نانی کے وفات کے بعد وہ اپنے بڑے ماموں کی بیٹیوں کے پاس سوتی رہی تھی اور اب یہاں وہ خود کو بالکل اکیلا محسوس کر رہی تھی۔ اس کی دونوں بہنیں اس کے پاس نہیں آ رہی تھیں، نہ ہی سے بات کر رہی تھیں، اور مومنہ کے لیے کسی سے خود بات کرنا تو ہمیشہ سے ہی مشکل تھا، اور پھر یہ صرف اس رات پر منحصر نہیں تھا۔ اگلے 12 سال بھی وہ اس گھر میں اسی طرح گمسم رہی تھی۔ وہ کبھی بھی اس گھر کو اپنا گھر نہیں سمجھ سکی تھی۔ وہ بار بار اپنے ننیال جانا چاہتی تھی، مگر وہاں بھی چند دن رہنے کے بعد واپس آ جاتی اور پھر اگلے کئی ہفتے اپنے گرد و پیش سے بے خبر رہتی۔ اس نے ابو کو اپنے رویے سے کوئی شکایت نہیں ہونے دی تھی۔ وہ وہاں بالکل ویسی ہی رہتی جیسا وہ چاہتے تھے، فرمانبردار، خاموش اور تعاون کرنے والی، لیکن جو فاصلہ اس نے پہلے ہی دن اپنے اور امی کے درمیان محسوس کیا تھا وہ کبھی کم نہیں ہو سکا تھا۔ امی بہت ریزرو رہتی تھی اور اس کے سامنے تو اور بھی سنجیدہ اور الگ تھلگ نظر آنے کی کوشش کرتی۔ ان کی یہ خاموشی درمیان والی دیوار کو اور اونچا کرتی گئی تھی۔ یار دے دو کچھ روپے، تم جانتی نہیں مجھے ان کی کتنی ضرورت ہے، وہ اب مبشر سے کہہ رہا تھا۔ میں جانتا ہوں، بہت اچھی طرح جانتا ہوں تمہیں کس لیے ضرورت ہے، اس لیے تو نہیں دے رہا۔ مبشر ہنوز اسے نظر انداز کرنے میں مصروف تھا۔ یار میں واپس کر دوں گا۔ اس نے اب دوسرا حرفہ استعمال کیا تھا۔ آج تک کبھی واپس کیے ہیں؟ نہیں، مگر اس بار ضرور کروں گا، تم دیکھ لینا، اگر واپس نہ کیے تو آئندہ مت دینا۔ وہ اب التجاؤں میں مصروف تھا۔ میں دیکھ دیکھ کر تنگ آ چکا ہوں، اس لیے میرے پاس روپے نہیں ہیں، تم کوئی اور در کھٹکھٹاؤ۔ مبشر پہ کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ مومی نے اسے دیکھا، وہ بے حد مایوس نظر آ رہا تھا۔ وہ کچھ دیر پہلے ہی وہاں آیا تھا اور آتے ہی وہ فراز سے کچھ روپے مانگنے لگا تھا، مگر فراز نے صاف انکار کر دیا تھا۔ وہ باری باری سب سے مدد طلب کر رہا تھا، مگر سب اسے نظر انداز کیے ہوئے VCR پر ٹرمینیٹر 2 دیکھنے میں مصروف تھے۔ دیکھ فراز، دے دے، صرف 2000 ہی کی تو بات ہے، لے لینا۔ یار دیکھ، تجھے دوستی کا بھی احساس نہیں۔ وہ ایک بار پھر فراز سے مخاطب ہوا۔ دوستی کا احساس ہے اسی لیے تو نہیں دے رہا۔ تو نے سنا نہیں کہ دوستی میں روپے پیسے کو نہیں آنا چاہیے، اور ویسے بھی مہینے کے آخری دن ہے، میں خود کھینچ تان کر گزارا کر رہا ہوں، تمہیں کیسے دے دوں؟ تم پر ویسے بھی میرا بہت سا قرض ڈیو ہے، اگر کہو تو یاد کرواؤں۔ فراز نے اپنی جیب سے پاکٹ ڈائری نکال لی تھی۔ رہنے دے، اگر تو کچھ دے نہیں سکتا تو لینے کی بات بھی نہ کر۔ اس نے ہاتھ کی اشارے سے اسے روک دیا۔ لے کون رہا ہے، میں تو واپس مانگ رہا ہوں۔ فری، تم ہی دے دو کچھ۔ اس نے فراز کی بات مکمل طور پر سنی انسنی کر دی تھی۔ اب وہ فری سے مخاطب تھا۔
دیکھو ولید، مجھ سے مانگتے ہوئے تمہیں ویسے ہی شرم آنی چاہیے۔ میں زیادہ سے زیادہ تمہیں وہ کیک دے سکتی ہوں جو میں نے دوپہر کو بنایا تھا، اس کے علاوہ مجھ سے کچھ امید مت رکھنا۔ تمہیں زیادہ ضرورت ہے تو نبیلہ آنٹی سے مانگو یا پھر ماموں سے کہو، اب وہ ویسے بھی نہیں ہے کہ تمہاری ضرورت پوری نہ کریں۔ فری ایزی چیئر پر جھولتے ہوئے سے کہہ رہی تھی۔ ممی سے کیسے مانگوں، وہ تو پاکٹ منی بڑی مشکل سے دیتی ہیں، ان کا بس چلے تو وہ اسے بھی بند کرتے۔ اور پاپا وہ تو بات ہی نہیں سنتے، اگر سنیں گے تو جوتا پہلے اتاریں گے، مدد کا بعد میں سوچیں گے۔ اگر مجھے گھر والوں سے مدد کی توقع ہوتی تو میں تم لوگوں کے آگے ہاتھ کیوں پھیلاتا؟ وہ اب بالکل بے بس نظر آ رہا تھا۔ تم اپنے اخراجات پر قابو کیوں نہیں پاتے؟ جتنی پاکٹ منی تمہیں ملتی ہے وہ اچھی خاصی ہوتی ہے، بلکہ چاہو تو تم بچا بھی سکتے ہو، سمی نے بڑی سنجیدگی سے اسے کہا تھا۔ تمہیں کیا پتہ میں کس طرح اپنے اخراجات پورے کرتا ہوں؟ یونیورسٹی کے اخراجات ہوتے ہیں اور کئی قسم کی ضرورتیں ہوتی ہیں، یہ سب میں پاکٹ منی سے ہی پوری کرتا ہوں۔ پاکٹ منی سے؟ اور وہ جو تم جاب کرتے ہو اس کے روپے کہاں جاتے ہیں؟ اس بار سمین کا لہجہ روکھا ہو گیا تھا۔ وہ بھی اپنی تعلیم پر ہی خرچ کر رہا ہوں۔ تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ فیس اور کتابوں پر کتنے روپے لگ جاتے ہیں۔ گھر بیٹھ کر باتیں کرنا بہت آسان ہوتا ہے۔ مومی اٹھ کر کمرے سے باہر آ گئی تھی۔ وہ اندر ابھی تک روپے مانگنے میں مصروف تھا، مگر آج سب نے تہیہ کر رکھا تھا کہ اسے خالی ہاتھ ہی بھیجنا ہے، اس لیے کسی نے بھی سخاوت دکھانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ تھک ہار کر اٹھ کھڑا ہوا۔ کیک تو کھاتے جاؤ ولید، دروازے سے نکلتے ہوئے اس نے فری کو کہتے سنا تھا۔ اسے بھی اپنے اکاؤنٹ میں جمع کروا دو، شاید اس پر بھی تمہیں پروفٹ ملنے لگے۔ وہ خفگی سے کہتا ہوا باہر آ گیا تھا۔ اپنے پیچھے اس نے فری کا کہکا سنا۔ وہ برآمدے کی سیڑھیاں اتر رہا تھا جب اس نے اپنے پیچھے سے آواز سنی، ایک منٹ ذرا رک جائیں۔ وہ چونک کر پیچھے مڑا۔ میرے پاس کچھ روپے تھے، فالتو پڑے تھے، مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو ضرورت ہے آپ لے لیں۔ مومی نے نروس ہو کر اپنا ہاتھ اس کے آگے پھیلا دیا۔ وہ چند لمحے حیرانی سے اسے دیکھتا رہا۔ تھینک یو، لیکن میں بہت جلد یہ رقم واپس کر دوں گا، اس نے روپے جیب میں ڈالتے ہوئے کہا تھا۔ نہیں، میں واپس لینے کے لیے نہیں دے رہی، مجھے ان کی ضرورت نہیں تھی، آئندہ بھی نہیں ہوگی، آپ انہیں رکھ سکتے ہیں۔ وہ تیزی سے اندر چلی آئی۔ اس کا دل جیسے بلیوں اچھل رہا تھا۔ خوشی کا ایک عجیب سا احساس کے اندر بیدار ہوا تھا۔ اس کی ضرورت پوری ہو جائے گی، اب اسے کسی دوسرے کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہیں پڑے گا، کسی سے کہنا بھی نہیں پڑے گا۔ پتہ نہیں اسے کس چیز کے لیے روپے چاہیے تھے، اور یہ سب لوگ کیوں انکار کر رہے تھے، جب وہ جانتے بھی تھے کہ وہ اپنے گھر والوں سے یہ توقع نہیں رکھ سکتا کہ وہ اس کی مدد کریں، پھر بھی وہ اس طرح کر رہے تھے۔ وہ ایک بار پھر سوچ رہی تھی۔ لاؤنج میں سب فلم دیکھنے اور اس پر تبصرہ کرنے میں مصروف تھے۔ وہ اندر آ کر اپنی کرسی پر بیٹھ گئی۔ چور نظروں سے اس نے سب کا جائزہ لیا۔ کوئی بھی اس کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ اس نے ایک اطمینان بھری سانس لی۔ اس کا مطلب ہے کسی کو شک نہیں ہوا۔ اس نے سوچا بھی تھا۔ مومی، میں پینٹنگز کی ایک نمائش دکھانے جا رہی ہوں پی سی میں، چلو گی؟ فری نے چہرے پر بلش آن لگاتے ہوئے اس سے پوچھا تھا۔ وہ جواب دینے کے بجائے اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ کیا ہوا بھائی، ایسا کیا پوچھ لیا میں نے؟ فری نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ ایک لمحے کو اس کا ہاتھ رک گیا تھا۔ میں پہلے کبھی نہیں گئی۔ وہ کچھ جھیپ گئی تھی۔ پہلے تو تم نے اور بھی بہت کچھ نہیں کیا ہوگا، اب کرو گی؟ بس تم چل رہی ہو میرے ساتھ۔ اصل میں واصف نے مدعو کیا ہے مجھے، وہ بھی لنچ کے بعد ادھر ہی آ رہا ہے، اس نے مومی کو بتایا تھا۔ میں کپڑے چینج کر لوں؟ چند منٹ سوچنے کے بعد اس نے فری سے پوچھا۔ خدا کا خوف کیا کرو مومی، کیا ایسے کاموں کے لیے بھی اجازت لیتے ہیں؟ بھائی ظاہر ہے باہر چل رہے ہیں تو گھر کے کپڑوں میں تھوڑی نہ جائیں گے، کپڑے بدل کر ہی جائیں گے، اور اس کام کے لیے مجھ سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ جاؤ جا کر کپڑے چینج کرو، فری نے قدر ناگواری سے کہا۔ وہ کچھ شرمندہ ہو کر اسے کمرے سے نکل آئی۔ 10 منٹ بعد جب وہ واپس فری کے کمرے میں گئی تو وہ بالکل تیار کھڑی تھی۔ اتنی لائٹ لپسٹک، اسے صاف کرو اور یہ والی لپسٹک لگاؤ، اس نے مومی کو دیکھتے ہی حکم جاری کیا تھا۔ وہ خاموشی سے اس کی ہدایت پر عمل کر رہی تھی۔ لاؤ تھوڑا سا بلش آن لگا دوں، اس نے قریب آ کر اس کے چہرے پر اپنے ہاتھ چلانا شروع کر دیے۔ بس اب ٹھیک ہے، چلو چلیں۔ چند منٹ بعد فری نے اسے چہرے پر نظر ڈالتے ہوئے کہا تھا، اور وہ فری کے پیچھے چلتے ہوئے باہر آ گئی۔ سارا دن گھر میں بند مت رہا کرو، کہیں چلی جایا کرو، کوئی مصروفیت ڈھونڈو اپنے لیے۔ میں تو سارا دن مصروف رہتی ہوں، مگر سمین تو ہوتی ہے، تم اس کے ساتھ جا سکتی ہو، یا پھر فراز اور مبشر میں سے کسی سے کہا کرو، وہ تمہیں کہیں لے جایا کرے گی۔ کوئی لائبریری جوائن کر لو، کلب جایا کرو، اور کچھ نہیں تو جم ہی چلی جایا کرو، تم ویسے بھی بہت کمزور ہو رہی ہو آج کل۔ فری گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے مسلسل اسے ہدایت دے رہی تھی۔ وہ خاموشی سے سنتی رہی۔ مگر میرا دل نہیں چاہتا۔ ساری باتیں سننے کے بعد اس نے دھیمی آواز میں ایک جملہ بولا۔ یہ دل کیا ہوتا ہے بھائی، دنیا میں سارے کام دماغ کے مدد سے کرنے چاہیے۔ مومی نے اسے چہرے پر نظر دوڑائی۔ وہ گاڑی میں بجنے والے میوزک پر ہونٹوں سے وسلنگ کر رہی تھی۔
مومی نے مزید کچھ نہیں کہا۔ کار پارک کرنے کے بعد دونوں نیچے اتر آئی تھی۔ واصف انہیں ہال کے دروازے پر ہی مل گیا تھا۔ اچھا مومی، میں اب آدھے گھنٹے بعد تم سے ملوں گی، تم یہیں ملنا، اس نے ہال میں داخل ہوتے ہی مومی سے کہا تھا، اور پلک جھپکتے ہی واصف کے ساتھ آگے چلے گئی۔ ہال میں بہت سے لوگ پھر رہے تھے، ان میں فارنرز کی تعداد زیادہ تھی۔ وہ خاموشی سے اسی جگہ کھڑی ہو گئی جہاں فری اسے چھوڑ کر گئی تھی۔ وہیں کھڑے کھڑے اس نے ہال کی دیواروں پر لگی ہوئی تصویریں پر نظر دوڑانے کی کوشش کی۔ دور سے گیلری کی دیواروں پر لٹکے ہوئے فریم ہی نظر آ رہے تھے، یا پھر اپنے سامنے کھڑے لوگوں کی پشتیں۔ تصویریں نظر نہیں آ رہی تھیں، اور اسے تصویروں میں کوئی دلچسپی بھی نہیں تھی۔ اسے شاید کسی بھی چیز میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ گھر سے باہر آنا جانا اس کے لیے بہت مشکل کام تھا۔ وہ صرف کالج یا اسکول جانے کے لیے گھر سے نکلا کرتی تھی، اور وہاں سے واپس آ کر وہ دوبارہ کہیں بھی جانے کی خواہش مند نہیں ہوتی تھی۔ جب ابو شام کو باقی گھر والوں کے ساتھ اسے کبھی پارک یا کہیں اور سیر و تفریح کے لیے لے کر جاتے تو وہ وہاں جا کر بھی باقی بچوں کی طرح کھیلنے کے بجائے ایک کونے میں چپ چاپ بیٹھی رہتی۔ جوں وہ بڑی ہوتی گئی، اس نے گھر والوں کے ساتھ باہر جانا چھوڑ دیا۔ اسے یوں لگتا کہ اس کی موجودگی کی وجہ سے ماحول میں ایک عجیب سی ٹینشن رہتی تھی۔ کوئی بھی ٹھیک طرح سے انجوائے نہیں کر پاتا تھا، نہ امی، نہ ابو، نہ دوسرے بہن بھائی۔ وہ جیسے ان کی فیملی میں مس فٹ تھی، اور اس احساس نے آہستہ آہستہ اسے گھر میں بند کر دیا تھا۔ اور اب فری چاہتی تھی کہ وہ ان کے ساتھ باہر آیا جایا کرے، اور یہ بہت مشکل تھا۔ اسے دنیا میں مکس اپ ہونا ناممکن لگ رہا تھا۔ مگر تایا کے گھرانے میں بہت سی روایات عجیب تھیں۔ وہ لوگوں سے بہت ملتے جلتے تھے، فنکشنز میں جاتے تھے، اپنے گھر میں بھی فنکشنز کرواتے تھے، اور وہ آہستہ آہستہ اس ماحول میں ایڈجسٹ ہونے کی کوشش کر رہی تھی۔ مگر آج وہ پہلی بار اس طرح کسی ایسی جگہ پر آئی تھی جہاں بہت سے لوگ تھے۔ فری آدھے گھنٹے کے بجائے 1 گھنٹے کے بعد آئی تھی۔ مومی کو دیکھ کر وہ مسکرائی۔ سوری بھائی، مجھے کچھ دیر ہو گئی، مگر ایسی جگہوں پر دیر ہو ہی جاتی ہے۔ خیر، کیسی لگی تمہیں یہ نمائش؟ اس نے مومی کے ساتھ باہر نکلتے ہوئے کہا تھا۔ پتہ نہیں۔ کیا مطلب؟ تصویریں اچھی نہیں لگیں؟ میں نے تصویریں دیکھی ہی نہیں، میں تو آپ کا انتظار کر رہی تھی وہاں کھڑے ہو کر۔ فری نے ٹھٹک کر اس کا چہرہ دیکھا۔ کیا مطلب؟ تم 1 گھنٹہ وہیں کھڑی رہی؟ ہاں۔ فری نے بے یقینی سے اس کا چہرہ دیکھا۔ آئی کانٹ بلیو اٹ۔ تم سے کس نے کہا تھا کہ تم یہیں کھڑی میرا انتظار کرتی رہو 1 گھنٹے تک؟ فری کو اب غصہ آ رہا تھا۔ واصف بھی دلچسپی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ آپ نے کہا تھا کہ فری نے اس کی بات کاٹ دی تھی۔ میں نے کہا تھا کہ میں آدھے گھنٹے بعد تم سے یہیں ملوں گی، تو اس کا مطلب تھا کہ آدھا گھنٹہ تک تم ادھر ادھر پھر کر تصویریں دیکھ سکتی ہو۔ وہ اب کچھ نہیں بولی۔ کوئی بات نہیں، ہو جاتا ہے ایسا، اب میں تو آفس جا رہا ہوں، واصف نے معاملہ رفع دفع کرتے ہوئے کہا تھا۔ وہ فری کے ساتھ اسے گاڑی کی طرف آ گئی۔ فری نے کار میں بیٹھتے ہی ایک ہلکا سا کہکا لگایا۔ تم بھی عجیب چیز ہو مومی، اس طرح کیسے رہو گی لوگوں کے ساتھ؟ وہ چپ رہی تھی۔ فری سے ایک آئس کریم پارلر پر لے گئی تھی، اور وہاں اس نے اپنے اور اس کے لیے آئس کریم منگوائی۔ آئس کریم کھانے کے دوران بھی فری اپنے ذہن سے گیلری والی بات نہیں نکال پائی تھی۔ شام کو ولید آیا تھا، اور اس کے آنے پر فری نے ایک بار پھر وہی قصہ دہرانا شروع کر دیا۔ اب دیکھو نا، یہ آج مومی نے کیا کیا۔ میں اسے اپنے ساتھ پورے دن میں پہلی بار مومی کا چہرہ خجالت سے سرخ ہوا تھا، اور پہلی بار اسے فری بری لگی تھی۔ ولید نے پورا قصہ سن کر ایک نظر اس پہ ڈالی، اور سر جھکائے کرسی کے ہتھے کو انگلیوں کے ناخنوں سے رگڑتی ہوئی وہ خاموش بیٹھی تھی۔ وہ کچھ کہنے لگا تھا، پھر کہتے کہتے رک گیا۔ ویسے کیسی تھی نمائش؟ کون سے آرٹسٹ کی تصویر تھی؟ اس نے یکدم موضوع بدل دیا۔ نمائش تو اچھی ہی تھی، NCA کی کچھ لوگوں کی پینٹنگز تھی، اور کچھ اور آرٹسٹ بھی تھے، مگر کوئی بھی مشہور یا بڑا نام نہیں تھا، سارے ہی نئے لوگ تھے۔ بعض کی تو میرا خیال ہے یہ پہلی ہی نمائش تھی۔ وہ اسے تفصیلات بتانے میں مصروف ہو گئی تھی۔ مومی نے سکون کا سانس لیا تھا۔ وہ تھوڑی دیر فری اور فیاض سے گفتگو میں مصروف رہا، پھر خلاف معمول اٹھ کھڑا ہوا۔ کیا بات ہے؟ آج اتنی جلدی کس بات کی ہے؟ فراز نے اس سے پوچھا تھا۔ نہیں، کسی چیز کی جلدی نہیں ہے، بس گھر جانا ہے۔ وہ اس وقت بہت سنجیدہ نظر آ رہا تھا۔ کیوں؟ شام کا کوئی پروگرام طے کر رکھا ہے؟ فری کا لہجہ معنی خیز تھا۔ مومی نے چونک کر پہلے اسے اور پھر ولید کو دیکھا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ نہیں، کوئی پروگرام نہیں ہے، بس گھر پر ہی تھوڑا کام ہے۔ وہ کمرے سے نکل گیا تھا۔ مومی الجھی ہوئی نظروں سے فری کو دیکھتی رہی، جو دوبارہ فراز سے باتوں میں مصروف ہو گئی تھی۔ اس دن کے بعد سے وہ کبھی کبھار فرا اور سمین کے ساتھ باہر جانے لگی تھی۔ مارکیٹ، لائبریری، تھیٹر، کلب۔ سمین کی زندگی ان 4 چیزوں کے گرد گھومتی تھی۔ وہ انگلش میں ماسٹرز کر رہی تھی، اور یونیورسٹی سے واپس آنے کے بعد اس کا زیادہ تر وقت انہی جگہوں پر گزرتا تھا، اور زیادہ تر اس کی فرینڈز اس کے ساتھ ہوتی تھیں۔ مگر اب وہ مومی کو بھی ساتھ لے جایا کرتی تھی، اور مومی کسی 2 سال بچے کی طرح اس کی انگلی تھامے اس کے ساتھ چلتی جاتی تھی۔
لائبریری میں جانا اسے اچھا لگتا تھا کیونکہ وہاں کتابیں ہوتی تھیں اور کتابیں اسے ہمیشہ سے ہی اٹریکٹ کرتی تھی، مگر باقی تمام جگہوں پر وہ خود کو کسی پیراسائٹ کی طرح محسوس کرتی تھی جو خود سے کچھ کرنے کے قابل نہیں ہوتا تھا۔ فرح سائیکولوجی میں MSc کرنے کے بعد آج کل کسی NGO کے ساتھ کام کر رہی تھی۔ اس کا سارا دن وہیں گزرتا تھا۔ شام کو گھر آنے کے بعد بھی کمپیوٹر رپورٹس بناتی رہتی اور جس دن چھٹی ہوتی اس دن بھی اس کی اپنی ہی سرگرمیاں ہوتی تھیں۔ فراز ہاؤس جاب کرنے میں مصروف تھا اور اسے کئی طے شدہ اوقات نہیں تھے۔ بعض دفعہ وہ پورے دن گھر پر رہتا اور بعض دفعہ پوری رات غائب رہتا۔ مبشر لمح سے MBA کرنے میں مصروف تھا اور وہ صرف شام گئے ہی گھر لوٹا کرتا تھا، پھر وہ کہیں نہ کہیں چلا جایا کرتا تھا۔ تائی کا اپنا سوشل سرکل بہت وسیع تھا، انہوں نے بھی سوشل ورک کے لیے ایک NGO جوائن کر رکھی تھی۔ وہ فری جتنی مصروف نہیں تھی، مگر پھر بھی وہ تقریباً سارا دن نہیں تو شام کو ضرور کہیں نہ کہیں چلی جایا کرتی تھی اور تایا ہمیشہ 10 بجے کے بعد ہی گھر آتے تھے۔ سارا دن پورا گھر نوکروں کے سر پہ رہتا تھا اور مومی بے مقصد پورے گھر کے چکر لگاتی رہتی۔ اپنے گھر کے برعکس یہاں اس کے سر پر کوئی ذمہ داری نہیں تھی، ہر کام کے لیے ملازم موجود تھے۔ وہ کبھی کوئی کتاب پڑھتی رہتی یا پھر گھر میں آنے والے اخبارات اور میگزینز کا مطالعہ کرتی رہتی۔ اس دن بھی وہ صبح سب کے جانے کے بعد لان میں نکل آئی تھی۔ سردیوں کے اوائل کے دن تھے، لان میں ہلکی ہلکی خوشگوار دھوپ پھیلی ہوئی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ لان میں پھرتی رہی، پھر وہاں چلتے پھرتے وہ ولید کے گھر کے لان میں کی طرف آ گئی تھی۔ لکڑی کا چھوٹا سا دروازہ دوسری طرف سے بند تھا، اس نے دروازے کے اوپر سے ہاتھ ڈال کر اسے کھول لیا۔ دوسری طرف بھی اتنا وسیع و عریض لان تھا جتنا اس کے تایا کا تھا۔ وہ پہلی بار اس طرف آئی تھی۔ لان میں کوئی نہیں تھا، گھر میں بھی خاموشی تھی۔ وہ جانتی تھی اس وقت وہ سب بھی اپنے آفس میں ہوں گے، ہاں بس ولید کی امی گھر پر ہوں گی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے گھر کے عقب میں آ گئی تھی اور وہاں اس نے چند بڑے بڑے کچھ پنجرے اور خرگوش کا ڈبہ دیکھا تھا۔ وہ پاس چلی گئی۔ 7 فٹ اونچے ایک چوڑے سے پنجرے میں اس نے آسٹریلین طوطے دیکھے تھے۔ پاس پڑے ایک اور پنجرے میں کچھ تتیر تھے اور اس کے پاس ڈبے میں کچھ خرگوش پہلے چہل قدمی کر رہے تھے۔ وہ باری باری ہر پنجرے کا جائزہ لیتی رہی، پھر دوبارہ آسٹریلین طوطوں کے پنجرے کے پاس آ گئی تھی۔ کچھ طوطے پنجروں کے اندر لگے ہوئے تار پر جھول رہے تھے، کچھ پنجرے کے اندر اڑ رہے تھے۔ اس نے انہیں گننے کی کوشش کی تھی، وہ تعداد میں 9 تھے۔ اس کے لیے ان کی سرگرمیاں بہت دلچسپ تھیں۔ وہ وہیں کھڑی پنجرے کی جالی کے سوراخوں میں انگلیاں پھنسائے، ماتھا جالی سے ٹکائے انہیں دیکھتی رہی۔ وہ جب اڑتے ہوئے اس کے سامنے والی جالی کے پاس سے گزرتے تو ان کے پروں کی ہوا وہ اپنے چہرے پر محسوس کرتی۔ پھر پتہ نہیں کیا ہوا تھا کہ ایک طوطا اچانک اس کی انگلیوں پر جھپٹا۔ مومی کی حلق سے چیخ نکلی تھی۔ اس نے پھرتی سے اپنی انگلیوں کو جالی کے سوراخوں سے نکالنے کی کوشش کی، مگر تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ طوطا اب اڑ کر واپس جا چکا تھا۔ اس نے خوفزدہ ہو کر اپنے ہاتھ کو دیکھا، دائیں ہاتھ کے درمیان والی انگلی کے ناخن کے پاس سے کچھ گوشت غائب تھا۔ اس کی انگلی میں درد کی ٹھیس اٹھ رہی تھی۔ دوسرے ہاتھ سے اس نے انگلی کو دبا کر خون بند کرنے کی کوشش کی تھی اور تبھی اس نے ایک آواز سنی۔ کیا ہوا مومی؟ اس نے اچانک چونک کر دیکھا، وہ کچھ دور برآمدے کے عقبی دروازے میں کھڑا تھا۔ اب وہ اور آگے آ گیا تھا۔ اس کے پیچھے مومی نے نبیلہ آنٹی کو نکلتے دیکھا تھا، اب وہ اس کی طرف آ رہا تھا۔ مومی نے ہاتھ پیچھے کر لیا۔ وہ اب دوبارہ اپنی ایک اور حماقت کی وجہ سے موضوع کا گفتگو نہیں بننا چاہتی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ وہ اب اس کے پاس آ گیا تھا۔ مومی نے مسکرانے کی کوشش کی۔ کچھ نہیں، بس ایسے ہی۔ چیخی کیوں تھی وہ؟ اس نے کچھ کہنے کی کوشش کی تھی لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ ولید کی تیز نظریں فرش پر پڑے ہوئے خون کے قطروں کو دیکھ چکی تھی۔ یہ ہاتھ جو پیچھے کیا ہوا ہے، یہ دکھاؤ ذرا۔ اس نے گہرا سانس لے کر ہاتھ آگے کر دیا۔ ولید نے اس کا ہاتھ پکڑ کر انگلی کا معائنہ کیا، پھر جیب میں رومال دیکھنے کی کوشش کی۔ لاؤ تمہارے ہاتھ پر کچھ لگا دوں۔ وہ رومال نہ ملنے پر اس کا ہاتھ پکڑ کر چلنے لگا تھا۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں، میں خود۔ اس نے روکنے کی کوشش کی تھی۔ کوئی بات نہیں، میں لگا دیتا ہوں۔ اس کا لہجہ بالکل حتمی تھا۔ وہ بے بسی سے اس کے ساتھ چلتی رہی۔ نبیلہ آنٹی وہیں برآمدے میں کھڑی تھیں۔ اسے دیکھ کر انہوں نے تشویش بھرے انداز میں پوچھا تھا، کیا ہوا ہے مومنہ؟ کچھ نہیں ممی، انگلی پر زخم لگ گیا، شاید طوطے نے کاٹا ہے، ولید نے برآمدے کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے کہا تھا۔ نبیلہ آنٹی نے گہرا سانس لیا۔ میں تو ڈر ہی گئی تھی کہ پتہ نہیں کیا ہوا ہے۔ وہ ان کی بات پر کچھ شرمندہ ہو گئی۔ زیادہ کاٹ لیا ہے؟ انہوں نے مومی کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ ہاں ممی، کو زیادہ ہی کاٹ لیا ہے، میں بینڈیج کر دیتا ہوں، میرا ناشتہ ادھر لاؤنج میں ہی لے آئیں۔ وہ اسے ساتھ ہاتھ پکڑے اندر سے آ گیا تھا۔ وہ کچن کا عقبی دروازہ تھا جو برآمدے میں کھلتا تھا۔ وہ اسے ساتھ لی کچن سے گزر کر اندر لاؤنج میں آ گیا۔ بیٹھو، میں ابھی آتا ہوں۔ وہ اسے وہیں بٹھا کر غائب ہو گیا تھا۔ چند منٹوں کے بعد وہ فرسٹ
8 باکس کے ساتھ نمودار ہوا تھا۔ وہ اتنی دیر بائیں ہاتھ سے انگلی کو دبا کر خون روکنے میں مصروف تھی۔ اس نے 2 منٹ سے بھی کم وقت میں بڑے ماہرانہ طریقے سے اس کا ہاتھ صاف کر کے بینڈیج کر دی تھی۔ یہ سامنے واش روم ہے، وہاں جا کر ہاتھ دھو لو، اس نے فرسٹ ایڈ باکس بند کرتے ہوئے اسے کہا تھا۔ وہ کسی معمول کی طرح واش روم میں چلے گئی۔ بڑی احتیاط سے اس نے اپنے خون آلود ہاتھ دھوئے۔ جب وہ واپس آئی تو وہ ایک بار پھر فرسٹ ایڈ باکس کے ساتھ غائب ہو چکا تھا اور نبیلہ آنٹی وہاں ناشتہ کی ٹرے کے ساتھ موجود تھیں۔ اسے دیکھ کر وہ مسکرائیں۔ آ جاؤ، ناشتہ کر لو، انہوں نے اسے آفر کی تھی۔ نہیں، میں ناشتہ کر چکی ہوں۔ تو پھر چائے پی لو، آ جاؤ۔ انہوں نے اس کا جواب کا انتظار کیے بغیر چائے بنانا شروع کر دی تھی۔ وہ کچھ جھیمتے ہوئے ان کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ انہوں نے چائے کا کپ اسے تھما دیا۔ وہ چائے کا پہلا سپ لے رہی تھی جب وہ آ گیا۔ سامنے صوفے پر بیٹھ کر ناشتے کی ٹرے ٹیبل پر اپنی طرف کھینچ کر اس نے ناشتہ کرنا شروع کر دیا۔ ولید کو آج بخار تھا، اس لیے یونیورسٹی نہیں گیا، دیر سے اٹھا تھا۔ ممی کو یاد آیا اس کا ہاتھ بہت گرم تھا۔ یہ ابھی کچن میں گیا تھا اور میں نے ناشتہ بنانا شروع کیا تھا کہ تمہاری چیخ کی آواز سنی۔ مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ کس کی چیخ ہے، مگر ولید فوراً پہچان گیا۔ میں تو بڑی پریشان ہو گئی تھی کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے خیریت ہی رہی۔ نبیلہ آنٹی آہستہ آہستہ باتیں کر رہی تھی۔ انہوں نے ایک پلیٹ میں فروٹ کیک پیس نکال کر اسے سامنے رکھا۔ نہیں، میں بس چائے پیوں گی، اس نے انکار کیا۔ یہ کیک میں نے خود بنایا ہے، ولید کو بہت پسند ہے، تم کھا کر تو دیکھو۔ نبیلہ آنٹی نے پلیٹ اس کے ہاتھ میں تھما دی۔ اس نے کچھ حیرانی سے ولید اور نبیلہ آنٹی کو دیکھا تھا، پھر وہ کیک کھانے لگی۔ نبیلہ آنٹی سے چند دن پہلے بھی اس کی ملاقات ہو چکی تھی، تو وہ اس کے تائی کے ساتھ کس فنکشن پر جانے کے لیے آئی تھی۔ اسے تائی کی نسبت وہ بہت سادہ مزاج لگی، لیکن پھر چائے پینے کے بعد وہ نبیلہ آنٹی سے اجازت لے کر باہر نکل آئی۔ اس کا ذہن بری طرح الجھا ہوا تھا۔ وہ لان میں سے گزر رہی تھی جب اس نے اپنے پیچھے قدموں کی چاپ سنی۔ وہ پیچھے مڑی۔ ولید اس کی طرف آ رہا تھا۔ میں نے تمہیں آواز دی تھی، تم نے سنا ہی نہیں، اس طرح اسے اپنی طرف متوجہ دیکھ کر کہا تھا۔ قریب آ کر اس نے جیب سے اپنا والیٹ نکالا اور اسے دیکھا، پھر اس نے کچھ نوٹ اس کی جانب بڑھا دیے۔ یہ تمہارا قرض ہے، میں نے تم سے کہا تھا نا کہ جلد واپس کر دوں گا۔ ایک عجیب سی مایوسی نے مومی کو اپنی حصار میں لے لیا۔ مگر میں نے آپ سے کہا تھا کہ… ولید نے اس کی بات کاٹ دی۔ ہاں، مجھے یاد ہے تم نے کیا کہا تھا، مگر کوئی بات نہیں، میں دوبارہ تم سے لے لوں گا، مجھے ضرورت پڑتی ہی رہتی ہے۔ ایک بار واپس کروں گا تو پھر ہی دوبارہ مانگ سکوں گا نا۔ آپ پکڑ لو انہیں، اس نے اتنے حتمی انداز میں کہا تھا کہ اس نے روپے پکڑ لیے۔ ایک بار پھر سے شکریہ، وہ مسکراتا ہوا کہہ کر اندر چلا گیا۔ وہ تھکی تھکی قدموں سے اپنے لان میں آ گئی۔ نبیلہ آنٹی سے کہیں سے بھی سخت گیر سوتیلی ماں نہیں لگی تھی، اور ابھی کچھ دیر پہلے وہ جس طرح سے ولید کے بارے میں بات کر رہی تھیں، اس سے بھی ایسا نہیں لگتا تھا کہ وہ ولید کو ناپسند کرتی ہیں، اور خود ولید کا رویہ بھی بہت نارمل تھا۔ مگر ویسے وہ کہتا ہے کہ… اس کا ذہن ایک بار پھر سوچنے میں مصروف تھا۔ مگر ہو سکتا ہے نبیلہ آنٹی دوسروں کے سامنے کچھ دکھاوا کرتی ہوں، پھر ظاہر ہے وہ ہر ایک کے سامنے تو اس کے لیے اپنی ناپسندیدگی اور نفرت ظاہر نہیں کریں گی نا۔ اس کے ذہن میں ایک اور خیال آیا تھا، خود میری امی بھی تو یہی کرتی تھیں، دوسروں کے سامنے جتاتی تھیں کہ وہ مجھے اپنی بیٹیوں میں کوئی فرق نہیں کرتی، انہیں میری بھی اتنی ہی پرواہ رہتی ہے جتنی اپنی بیٹیوں کی، اور ہر ایک ان کی بات پر یقین کر لیتا تھا۔ کسی نے کبھی کوئی سوال کرنے کی کوشش نہیں کی، کہ ان سے پوچھنے کی کوشش نہیں کی تھی، اور اگر کبھی کوئی اسے پوچھنے کی ہمت کرتا تو وہ کبھی بھی ولید کی طرح سچ نہیں بتا سکتی تھی۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اس کے تھکن میں کچھ اور اضافہ ہو گیا۔ انگلی میں اب درد ہو رہا تھا۔ اسے وہاں آئے دوسرا مہینہ ہونے والا تھا۔ آہستہ آہستہ وہ اکیلی بھی گھر سے باہر نکلنے لگی تھی، گھر کے پاس موجود پارک میں، قریبی مارکیٹ میں، لائبریری میں۔ کبھی وہ خود ہی پیدل وہاں چلی جاتی اور بعض دفعہ ڈرائیور اسے وہاں چھوڑ آتا تھا۔ اسی زندگی کا کینوس آہستہ آہستہ وسیع ہونے لگا تھا۔ پہلے کی طرح اب اسے کہیں جانے کے نام پر گھبراہٹ نہیں ہوتی تھی۔ اس شام وہ سب ایک بار پھر اکٹھے تھے۔ تم نے ایک چیز نوٹ کی ہے فراز؟ فری نے ولید کو دیکھتے ہوئے کچھ عجیب انداز میں کہا۔ کون سی چیز؟ یہ اس ماہ ولید کی تیسری نئی شرٹ ہے، اور دیکھو جاگرز بھی نئے ہیں۔ کیا بات ہے ولید، کوئی خزانہ ہاتھ آ گیا ہے؟ مومنہ نے ولید کی طرف دیکھنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ بس میرے پاس کچھ روپے آ گئے تھے، میں نے سوچا کہ چلو اور کچھ نہیں تو اس ماہ کچھ شرٹس اور جاگرز ہی لے لیتا ہوں۔ اس بار مومن نے بے اختیاری سے دیکھا تھا۔ وہ بڑے اطمینان سے کرسی پر جھول رہا تھا۔ بڑی حیرانی کی بات ہے ولید صاحب کہ آپ کو بھی یہ خیال آ گیا۔ شرٹس اور جاگرز ایک بار خریدو اور ہمیشہ استعمال کرو والے آئٹم میں سے نہیں ہیں۔ اب باقی چیزیں بھی لے ہی لینا جن کی تمہیں کئی سالوں سے اشد ضرورت ہے۔ اس بار فراز نے مشورہ دیا۔ مثلاً چند عدد جرابوں کے جوڑے، کچھ رومال، اپنی ذاتی شیونگ کٹ، ایک اچھا اور ذاتی ہیئر برش،
چند ٹائیاں، کچھ بیلٹس۔ فراز نے ایک لمبی لسٹ گنوا دی تھی۔ ولید بڑی سنجیدگی سے کرسی پر جھولتا ہوا اسے دیکھتا رہا۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا علیجا کہ مجھے ہر 10 دن بعد نئی شیونگ کریم اور ریزر نہیں خریدنا پڑے گی، اور ہر ماہ میرے کمرے میں کوئی ہیئر برش اور ٹائی چوری نہیں ہوگی، اور میرے وارڈروب میں کوئی حق حلال کی کمائی سے خریدی ہوئی کچھ اشیاء ضرور پائی جائیں گی۔ فری نے فراز کی بات پر کہکا لگایا تھا۔ مومی نے ولید کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر خجالت کے کوئی آثار نہیں تھے۔ میرے پاس اگر ان چیزوں کے خریدنے کے لیے فالتو روپے ہوں تو میں کبھی تمہاری گھٹیا اور تھرڈ کلاس چیزیں استعمال نہ کروں، لیکن مجبوری ہے۔ تم لوگ تو میرے حالات جانتے ہی ہو، میں کتنا مشکل سے گزر بسر کرتا ہوں۔ یہ جاننے کے باوجود تم اس طرح میرا مذاق اڑا رہے ہو، تمہیں شرم آنی چاہیے فراز۔ اس نے فراز کو جھڑکا تھا۔ میں جانتا ہوں تم کتنی مشکل سے گزر بسر کرتے ہو، اور کہاں سے گزرتے ہو اور کہاں بسر کرتے ہو یہ بھی اچھی طرح جانتا ہوں، اس لیے مجھے تمہاری اس ٹریجڈی پر کوئی ترس نہیں آ رہا۔ اگر تمہارا خیال ہے تمہاری یہ جذباتی مکالمات سن کر میں یا دوسرے پھوٹ پھوٹ کر روئیں گے اور تمہیں گلے لگا کر تسلی دیں گے تو اس کا بھی کوئی امکان نہیں ہے، اس سے تم اپنے حالات زندگی کسی اور موقع کے لیے اٹھا رکھو، فراز نے بڑی بے رخی سے اس سے کہا تھا۔ چنگیز خان جب مرا ہوگا تو فراز جلیل پیدا ہوا ہوگا، اس بار ولید نے اس سے کہا۔ تعریف کا شکریہ، شاید تمہیں معلوم نہیں کہ چنگیز خان میری پسندیدہ شخصیت ہے ہسٹری میں۔ فراز کے اطمینان میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ ویسے آج کل بائک پر کیوں جا رہے ہو؟ گاڑی کو کیا ہوا؟ فراز کی بات پر مومنہ ایک بار پھر چونکی تھی۔ شکر کرو بائک پر آ جا رہا ہوں، پیدل نہیں۔ یہ سب ممی کی کرامات ہیں، انہوں نے گاڑی کی چابی واپس لے لی ہے، میں نے بھی مانگنے کی کوشش نہیں کی۔ اس کھٹارا کا احسان میں اور اپنے کندھوں پر کیوں لوں؟ اچھا ہے رکھ لیں اپنے پاس، میرے پاس تو پہلے بھی پیٹرول کے لیے پیسے نہیں ہوتے تھے۔ مجھے سفید ہاتھی پال کر کیا کرنا تھا؟ اس نے کرسی پر جھولتے ہوئے بازو پھیلاتے ہوئے کہا۔ ہاں، پیٹرول کے لیے تمہارے پاس پیسے نہیں ہوتے، ہوٹلنگ کے لیے ہوتے ہیں، لڑکیوں کے تحفے تحائف دینے کے لیے ہوتے ہیں۔ اچھا ہے، آنٹی نے گاڑی لے لی، تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ تمہیں گاڑی تو کیا بائک بھی دی جائے، سمیر نے کافی اکھڑے ہوئے انداز میں کہا تھا۔ مومی سن ہو گئی۔ ولید نے کرسی جھولنا بند کر دیا۔ بس یہی خرابی ہے تم لڑکیوں میں، جب اور کچھ کہہ نہیں سکتی تو فوراً الزام لگانے پر آ جاتی ہو، شک کرتی ہو، اگلا لاکھ صفائیاں دے مگر تم تو کبھی ماننے پر تیار ہی نہیں ہوتی۔ تمہاری باتوں جیسے پتھر پر لکیر ہوتی ہے۔ میرے جیسے بندے کے پاس لڑکیوں کے لیے وقت کہاں ہوتا ہے؟ اور لڑکیاں وہ بھی تو بندہ دیکھتی ہیں، مجھ میں ایسا ہے کیا کہ کوئی مجھ سے دوستی کرے؟ مومی کو اس پر ترس آیا۔ تم جیسا بندہ اور بیچارہ، اچھی طرح جانتی ہوں میں، ابھی کل شام کو بھی نبیلہ آنٹی تمہارے کارنامے سنا رہی تھی ماما کو۔ ممی کی بات مت کرو، انہیں تو مجھے بدنام کرنے کے علاوہ کوئی اور کام ہی نہیں ہے، ہر ایک کے پاس جا کے میرے ہی قصے سناتی رہتی ہیں۔ کبھی واصف اور عثمان کا ذکر سنا ہے تم نے؟ ان دونوں کا تو تم نام نہ لو، ان کا ذکر وہ کیوں کریں، وہ تمہارے جیسے کام نہیں کرتے۔ اس بار فرح نے بگڑ کر کہا تھا۔ دیکھا تمہارے میاں کا نام لیا تو کس طرح کرنٹ لگا ہے تمہیں، کتنا اندھا اعتماد ہے تمہیں واصف پر، اس نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ ہاں ہے، کیونکہ مجھے اس کا اچھی طرح پتہ ہے، اور اس بار اسے ملوں گی تو تمہاری پوری گفتگو سناؤں گی، فری نے اسے دھمکایا تھا۔ تم تو ہمارے گھر آنے سے پہلے ہی مجھے وہاں سے نکلوا دینا چاہتی ہو، تم اپنی حرکات ٹھیک کر لو تو ایسی نوبت نہیں آئے گی، ورنہ وہی ہوگا جو تم کہہ رہے ہو۔ فری سے مسلسل دھمکا رہی تھی۔ مومی کا دل اچاٹ ہو گیا تھا۔ وہ وہاں سے اٹھ کر باہر لون میں آ گئی۔ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا، اس کے ساتھ بھی تو یہی ہوا تھا۔ جب امی نے بڑے ہوتے ہی معمولی باتوں پر روک ٹوک شروع کر دی، چھت پر مت جاؤ، دروازے پر کیوں گئی، کالج سے اتنی دیر کیوں ہوئی، یہ رسالہ کیوں پڑھ رہی ہو، شروع میں وہ بہت حیران ہوتی تھی، اس لیے ان کے سوالوں کی نوعیت نہیں تھی۔ اگر چھت پر جاؤ گے تو کیا ہوگا؟ ان کا گھر جس کالونی میں تھا وہاں گھر کافی فاصلے پر تھے اور اکثر اوقات ویرانی ہی رہتی تھی۔ چھتوں پر کوئی تب ہی چڑھتا جب کوئی کام ہوتا، ورنہ لوگ زیادہ تر اپنے گھروں میں ہی مقید رہتے تھے۔ وہ سردیوں میں کبھی کبھار دوپہر کے وقت چھت پر چلی جایا کرتی تھی، اور اس چیز نے امی کو بہت ناراض کر دیا تھا۔ ایک بار ڈانٹ کھانے کے بعد اس نے کبھی چھت کا رخ نہیں کیا تھا۔ وہ امی سے خوفزدہ ہو گئی۔ وہ ہر روز کالج سے آنے کے بعد بہت غور سے اس کا چہرہ دیکھا کرتی تھی، یوں جیسے کچھ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ نظریں پہچاننے لگی تھی، اس لیے گھبرا جاتی، اور اس گھبراہٹ نے امی کے دل میں شکوک کو اور تقویت دی تھی۔ ان کے سارے اعتراضات صرف اسی کے لیے ہوتے تھے، اس کی باقی 4 بہنوں کے لیے نہیں۔ وہ چھت پر بھی جایا کرتی تھی، کالج سے واپسی پر اکثر اوقات دوستوں کے گھر بھی چلی جایا کرتی تھی، اپنی مرضی کے میگزین بھی پڑھا کرتی تھی۔ ان پر اس طرح کی کوئی روک ٹوک نہیں ہوا کرتی تھی۔ شاید امی مجھ پر اعتبار نہیں کرتی، وہ ہر بار سوچ کر بجھ جاتی تھی۔
اسے یاد تھا وہ اپنے ماموں کے بیٹی کی شادی پر گئی ہوئی تھی۔ ان لوگوں نے اس کی امی اور ابو کو بھی بلایا ہوا تھا۔ خلاف توقع اس کی امی وہاں جانے پر تیار ہو گئی۔ اسے حیرانی ہوئی تھی کیونکہ امی آج تک کبھی ان کے ننیال نہیں گئی تھیں، مگر وہ خوش تھی۔ وہاں جا کر بھی اسے خوشی کم نہیں ہوئی تھی۔ ماموں نے شادی پر اس کے لیے بھی کپڑے سلوائے ہوئے تھے اور وہ تینوں دن وہی کپڑے پہنتی رہی تھی۔ اس کے ننیال میں جوائنٹ فیملی سسٹم تھا، سب کزنز آپس میں بہت بے تکلف تھے۔ وہ شادی کی تقریبات کے دوران اس سے بھی چھیڑ چھاڑ کرتے رہے اور ولیمے کی تقریب سے واپس آنے کے بعد اس کی امی بہت خاموش تھی۔ وہ ان کا خراب موڈ محسوس کر رہی تھی، لیکن اسے اس کی وجہ معلوم نہیں تھی۔ اگلے ہفتے ماموں نے اسے بلایا تھا، وہ ایک چھوٹی سی دعوت کر رہے تھے۔ اس نے فوراً حامی بھر لی۔ آئندہ تم کبھی اپنے ننیال نہیں جاؤ گی، تمہاری امی کو وہ لوگ پسند نہیں آئے، وہ چھچورے لوگ ہیں، اور تم اب چھوٹی نہیں ہو، بڑی ہو گئی ہو، تمہاری امی نہیں چاہتی کہ تم وہاں جا کر خراب ہو۔ اجازت مانگنے پر اس کے ابو نے بڑے واضح الفاظ میں سے بتا دیا تھا۔ وہ بے یقینی کے عالم میں انہیں دیکھتی رہی۔ اسے لگا تھا کسی نے اس کا گلا دبانا شروع کر دیا تھا۔ اس نے کچھ نہیں کہا تھا۔ ماموں کے دوبارہ فون کرنے پر ابو نے ان سے بھی یہی کہا تھا۔ انہوں نے دوبارہ فون نہیں کیا۔ اس کے BA کرنے کے بعد ابو نے اسے آگے پڑھنے سے روک دیا تھا۔ وہ اس کی شادی کر دینا چاہتے تھے۔ اس نے آگے پڑھنے پر اصرار نہیں کیا۔ انہی دنوں اس کے ابو نے اپنے کسی دوست کے بیٹے کا رشتہ اس کے لیے آیا تھا۔ لڑکا انجینئر تھا، فیملی بہت اچھی تھی۔ وہ لوگ اسے پسند کرنے کے بعد انگوٹھی پہنا گئے تھے۔ اس کے بعد گھر میں عجیب قسم کی ٹینشن پیدا ہو گئی۔ امی نے اس سے بات کرنا چھوڑ دی۔ وہ معمولی باتوں پر ابو سے جھگڑنے لگی۔ مومنہ کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ 2 ہفتے کے بعد ابو کچھ شرمندہ اس کے پاس آئے۔ اب ان کا ارادہ بدل گیا ہے۔ وہ تمہاری بجائے روبینہ کا رشتہ مانگ رہے ہیں۔ رشتہ بہت اچھا ہے اور تمہیں پتہ ہے تمہاری 4 بہنیں اور ہیں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ روبینہ کی شادی وہاں کر دیں۔ اس کے ابو نے اسے بتایا تھا۔ اس نے خاموشی سے انگوٹھی اتار کر انہیں دے دی۔ اگر صرف اتنی سی بات سے گھر کا سکون بحال ہو سکتا ہے تو ٹھیک ہے، اس نے سوچا تھا۔ 2 ماہ کے بعد روبینہ کی شادی ہو گئی۔ شادی پر تایا کی فیملی بھی آئی ہوئی تھی۔ 1 ہفتے کے بعد جب وہ واپس جانے لگے تو مومنہ کو پتہ چلا تھا کہ اسے بھی ان کے ساتھ جانا ہے، کیونکہ امی چاہتی ہیں وہ کچھ عرصہ ماحول کی تبدیلی کے لیے وہاں رہ آئے۔ وہ اپنے سامان پیک کرنے کے بعد شرمندگی کے عالم میں ان کے ساتھ لاہور آ گئی تھی۔ تایا اور تائی کی طرح باقی سب کا سلوک بھی ان کے ساتھ بہت اچھا تھا۔ کسی نے اس سے کچھ خریدنے، کچھ بھی پوچھنے کی کوشش نہیں کی۔ ان کے گھر میں بہت جگہ تھی اور اس کے آنے سے کسی کی زندگی اور معمولات میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ ہر ایک نے اس سے کہ بے ضرر وجود کو قبول کر لیا تھا، اور اب اسے یہاں آئے 3 ماہ ہونے والے تھے۔ ہر چیز آج بھی جیسے نئی لگ رہی تھی۔ ہر ماہ اسے اپنے ابو کی طرف سے چند ہزار روپے مل جاتے، کچھ روپے سے تایا بھی دے دیتے تھے۔ وہ آج کل اپنے بے مصرف وجود کو کسی کام میں لانے کی کوشش کر رہی تھی۔ بہت دیر تک وہ لان میں بیٹھی اپنے ماضی کے بارے میں سوچتی رہی، پھر عشاء کی اذان ہونے پر اندر آ گئی۔ تم نے کبھی اندازہ لگانے کی کوشش کی ہے ولید کہ تم فزیکلی کتنے ہی انفٹ ہو؟ اسٹیمنا تمہارا اچھا نہیں ہے، باڈی تم اسٹریچ نہیں کر سکتے، اچھا جمپ تم نہیں لگا سکتے، اور دعوے تم بڑے بڑے کرتے ہو۔ اس سہ پہر فراز اس کے ساتھ بیڈمنٹن کھیلتے ہوئے مسلسل بول رہا تھا۔ مومی نے ولید کا جائزہ لیا۔ واقعی اس کی حالت خاصی خراب تھی۔ اس کی شرٹ پسینے سے بھیگی ہوئی تھی اور وہ بری طرح ہانپ رہا تھا، لیکن ریکٹ چھوڑنے پر آمادہ نہیں تھا۔ ابھی بھی ہار مان جا میرے یار، ابھی بھی وقت ہے۔ واک اوور دے دو مجھے، مبشر کے ساتھ گیم کرنے دو، ایسے ہی کرنے دو، میں کوئی فوت تو نہیں ہوا، جب تک زندہ ہوں میدان نہیں چھوڑوں گا۔ وہ ٹچ سے مس نہیں ہو رہا تھا۔ کتنے جنازے اٹھائے گا اپنی کورٹ سے شٹل کاک کے؟ شرم کر ولید، چھوڑ دے ریکٹ، میں ہوں نا تیرا دوست، تیرا ساتھی، حساب بے باک کرنے کے لیے۔ دیکھ میں ابھی اسے کیسے لوہے کے چنے چباتا ہوں۔ مبشر اسے پھسلانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر اس پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ اس نے گیم پوری کر کے ہی چھوڑی۔ چلو اب ڈبلز کا میچ کھیلتے ہیں۔ فری اور سمین بھی اٹھ گئی تھیں۔ ولید ہانپتا ہوا مومی کے پاس چیئر پر آ بیٹھا۔ تھوڑی سے پسینہ خشک کرتے ہوئے اس نے مومی سے پوچھا، تم سارا دن کیا کرتی رہتی ہو؟ میں؟ وہ اس کے سوال پر کچھ گڑبڑ آ گئی۔ میں؟ کچھ بھی نہیں۔ ویری گڈ، میری فالوور ہو۔ مومی کی رنگت سرخ ہوئی تھی۔ کچھ پڑھائی لکھائی کی تھی یا؟ ولید کا لہجہ معنی خیز تھا۔ BA کیا ہے، اس نے بے اختیار کہا۔ وہ تو سب ہی کرتے ہیں، اس میں خاص بات کیا ہے؟ اس سے آگے کچھ پڑھا ہے؟ اس نے سر جھکا لیا۔ ہاں بھائی، آج کل کی لڑکیوں کا پڑھائی میں دل کہاں لگتا ہے، بس رو دھو کر 3rd ڈویژن میں ایک ڈگری لے لیتی ہیں اور سمجھتی ہیں کمال کر دیا، پھر گھر بیٹھ جاتی ہیں کسی احمق کے انتظار میں۔ اس نے حیرانی سے ولید کو دیکھا۔ اس کا لہجہ آج بہت عجیب تھا۔ تم مومی کے بارے میں غلط اندازے مت لگاؤ، اس نے BA میں کالج میں ٹاپ کیا تھا، یہ تو بس… ارے یہ فاؤل کر رہے ہو تم۔
فرید نے درمیان میں مداخلت کی تھی اور پھر بات کرتے کرتے وہ فراز کی طرف متوجہ ہو گئی۔ مومی کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا تھا۔ پتہ نہیں وہ کیا کہنے والی تھی۔ اچھا واقعی عجیب بات ہے۔ ولید نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ تو پھر پڑھنا چھوڑ کیوں دیا؟ آگے بھی پڑھو، کچھ نہ کچھ کرو۔ آج کل کے دور میں بہت ضروری ہوتا ہے۔ وہ اسے پتہ نہیں کیا سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ غائب دماغی کے عالم میں اس کی باتیں سنتی رہی۔ آؤ مومی تم بھی کھیلو۔ سمین اسی وقت ریکٹ لے کر اسے پاس آ گئی۔ شاید وہ کبھی بھی کھیلنے پر تیار نہ ہوتی، مگر اس وقت وہ ولید کے پاس سے اٹھ جانا چاہتی تھی، اس لیے اس نے فوراً ریکٹ تھام لیا۔ فراز بھائی مجھے تو کھیلنا نہیں آتا، اس نے فراز کے پاس پہنچ کر آہستہ آواز میں کہا تھا۔ یہاں کھیلنا آتا کس کو ہے؟ تم شروع کرو، خود بخود ہی آ جائے گا، فراز نے اسے تسلی دی تھی۔ اس نے جھجکتے ہوئے سروس کروائی، پہلی ہی سروس نیٹ میں جا کر لگی۔ اس نے شرمندگی سے فراز کو دیکھا۔ کوئی بات نہیں، پھر کراؤ۔ فراز نے اس کی ہمت باندھی۔ اس نے سروس کورٹ میں جا کر ایک بار پھر کانپتے ہاتھوں سے شٹل پھینکی۔ اس بار شٹل کوک نیٹ تک پہنچنے سے پہلے ہی گر گئی۔ اس نے تالیوں کی آواز پر چونک کر دیکھا۔ زبردست، میں اور مومی پارٹنر بن سکتے ہیں، ہم ایک جیسا برا کھیلتے ہیں، ولید نے شوق لہجے میں کہا تھا۔ وہ ریکٹ زمین پر رکھ کر تیزی سے لان سے نکل آئی۔ اپنے پیچھے اسے سب کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ وہ اسے واپس بلا رہے تھے مگر وہاں رکی نہیں۔ بس میرا دل نہیں چاہ رہا تھا کھیلنے کو۔ نہیں، میں ناراض ہو کر تو نہیں آئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد سب لوگ اندر آ گئے تھے اور فری کی سفارش پر اس نے کہا تھا ولید ان کے ساتھ نہیں آیا تھا۔ پھر اس نے چند روز اسے نہیں دیکھا اور یہ ایک عجیب بات تھی، ورنہ وہ دن میں کم از کم ایک چکر ضرور لگاتا تھا۔ اس کا جی چاہا تھا وہ فری سے اس کے نہ آنے کے بارے میں پوچھے، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکی۔ وہ کیوں نہیں آ رہا؟ کیا وہ ناراض ہو گیا ہے یا پھر وہ یہ سوچ رہا ہے کہ میں اس کی بات پر ناراض ہوں؟ گھر میں کسی کو بھی اس کے نہ آنے پر کوئی حیرت تھی نہ تجسس۔ اس چیز نے مومی کو اور بھی پریشان کیا تھا۔ انہیں کچھ تو کہنا چاہیے اس کے بارے میں۔ ایک ہفتے کے بعد آیا تھا، پہلے سے زیادہ خوبصورت اور حشاش بشاش ہو کر۔ وہ اس وقت لان میں پھر رہی تھی جب اس نے اسے اپنے لان میں سے نکل کر آتے دیکھا۔ اس نے مومی کو اپنی طرف متوجہ دیکھ کر دور سے ہاتھ ہلایا اور پھر اسی طرف آنے کے بجائے اندر چلا گیا۔ وہ وہیں باہر لان کے چکر لگاتی رہی یہاں تک کہ اندھیرا گہرا ہو گیا۔ وہ اندر چلی آئی۔ لاؤنج سے سب کے ساتھ اسے کہکوں کی آواز بھی آ رہی تھی۔ وہ لاؤنج میں آنے کے بجائے سیدھا اوپر اپنے کمرے میں چلی آئی۔ جانتی تھی وہ اب کھانا کھائے بغیر نہیں جائے گا اور وہ کھانے پر اس کا سامنا کرنا نہیں چاہتی تھی۔ کمرے کی لائٹ آف کرنے کے بعد وہ بستر پر لیٹ گئی تھی۔ کچھ دیر بعد اس نے دروازے پر دستک سنی اور پھر ملازم کو اپنا نام پکارتے سنا، مگر وہ چپ چاپ لیٹی رہی۔ وہ جانتی تھی وہ اسے کھانے کے لیے بلانے آیا ہے۔ ملازم کچھ دیر تک دستک دینے کے بعد واپس چلا گیا۔ اگلے دن وہ صبح جب سب کے ساتھ ناشتہ کر رہی تھی جب وہ ایک بار پھر آ گیا تھا۔ کسی کے کہے بغیر ہی وہ کرسی کھینچ کر ناشتے کرنے بیٹھ گیا۔ اس نے مومی کو مخاطب نہیں کیا تھا۔ وہ ناشتہ کرتے ہوئے گاہے بغیر اس کا چہرہ دیکھتی رہی مگر وہ اس کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ فری اور سمین سے گفتگو میں مصروف تھا۔ وہ ناشتہ کرنے کے بعد وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ پھر یہ جیسے ولید کی روٹین بن گئی۔ وہ جب بھی وہاں آتا باقی لوگوں سے باتیں کرتا رہتا اور اسے مکمل طور پر نظر انداز کر دیتا تھا۔ آہستہ آہستہ وہ خود بھی سے کترانے لگی۔ وہ جب بھی وہاں آتا وہ خاموشی سے وہاں سے اٹھ جاتی تھی اور اگر وہ پہلے سے فراز اور فری کے پاس بیٹھا ہوتا تو وہ کبھی بھی پہلے طرح ان کے پاس نہیں آتی تھی۔ اسے وہاں آئے 4 ماہ ہونے والے تھے اور ان 4 ماہ میں جب بھی اس کے ابو نے فون کیا تھا انہیں کبھی بھی اسے واپس آنے کے لیے نہیں کہا تھا۔ تایا کے گھر وہ اگر خوش نہیں تھی تو ناخوش بھی نہیں تھی۔ یہاں گھر کی طرح کوئی اس کی وجہ سے ناخوش نہیں ہوتا تھا، نہ ہی گھر کی طرح کوئی اسے گھر سے نکالنا چاہتا تھا، مگر وہ جانتی تھی پھر بھی یہ اس کا گھر نہیں تھا۔ اس دن واصف کی سالگرہ تھی اور وہ ان سب کو لنچ کے لیے پی سی لے کر گیا تھا۔ ولید اور عثمان دونوں ان کے ساتھ کسی مصروفیت کی وجہ سے نہیں گئے تھے۔ واپسی پر وہ اپنے گھر آنے کے بجائے ولید کے گھر ہی چلے گئے۔ نبیلہ آنٹی باہر دھوپ میں بیٹھی ہوئی تھیں۔ وہ سب بھی اندر جانے کے بجائے ان کے پاس لان میں آ گئے تھے۔ کافی دیر تک وہ لنچ کے بارے میں ہی باتیں کرتے رہے۔ پھر پتہ نہیں فری کو کیا خیال آیا۔ وہ تمہیں میں اس دن بتا رہی تھی نا مومی کہ واصف کی اسٹڈی میں کتابوں کی اچھی کلیکشن ہے، کسی دن دکھاؤں گی، اب دیکھنا چاہو تو جا کر دیکھ لو۔ فری نے اس سے کہا۔ میں کیسے جا سکتی ہوں اکیلے؟ وہ دھیمی آواز میں بولی۔ چلی جاؤ مومی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ سامنے والا کمرہ میرا ہے، پہلے والا عثمان کا ہے اور اس سے آگے ولید کا۔ میرے کمرے کے ساتھ چھوٹی سی اسٹڈی ہے، کمرہ لاکڈ ہے، نہ ہی اسٹڈی روم، تم آرام سے جا سکتی ہو۔ کوئی مشکل ہو تو اندر کسی ملازم سے پوچھ لینا۔ واصف نے روکنگ چیئر پر جھولتے ہاتھ اٹھا کر دوسری منزل کی طرف اشارہ کیا۔ وہاں کچھ کمروں کی کھڑکیاں نظر آ رہی تھیں۔ وہ سب دوبارہ گفتگو میں مصروف ہو چکے تھے۔ وہ اٹھ کر اندر آ گئی۔ سیڑھیاں چڑھ کر دوسری منزل پر پہنچنے کے بعد اس نے اپنے سامنے کمروں کی ایک لمبی قطار دیکھی۔ اس نے اندازہ لگا کر ایک دروازہ کھول لیا۔ وہ اسٹڈی روم ہی تھا اور وہاں واقعی اچھی خاصی کتابیں تھیں، مگر جس چیز نے اسے سب سے پہلے متوجہ کیا تھا
وہ وہاں ٹیبل پر پڑا ہوا ایک عدد کمپیوٹر تھا۔ اس نے اسٹڈی میں داخل ہو کر دروازہ بند کر دیا۔ ایک نظر اس نے چاروں طرف ڈالی تھی اور اسٹڈی کا ایک دروازہ بائیں جانب بھی تھا، شاید وہ واصف کے بیڈ روم میں کھلتا تھا۔ اس نے سوچا تھا اور پھر وہ شیلف کی طرف بڑھ گئی۔ باری باری کتابیں نکال کر اس نے انہیں دیکھنا شروع کیا۔ وہاں مختلف موضوعوں پر کتابیں تھیں، مگر ان میں زیادہ تر کتابیں کمپیوٹر سے متعلق تھیں۔ اس نے ہر شیلف میں پڑی ہوئی کتاب کو ترتیب سے دیکھنا شروع کیا اور پھر کچھ کتابیں نکال لیں۔ کتابیں نکالنے کے بعد وہ ٹیبل پر پڑے ہوئے کمپیوٹر کے سامنے بیٹھ گئی۔ کچھ دیر تک وہ اسے دلچسپی سے دیکھتی رہی۔ کمپیوٹر آن نہیں تھا اور وہ اسے آن کرنا جانتی بھی نہیں تھی اور نہ ہی ایسا کوئی رسک لینا چاہتی تھی۔ چند لمحے وہ آف پڑے کمپیوٹر کے کی بورڈ پر انگلیاں چلاتی رہی اور ان پر لکھے ہوئے نمبرز اور حروف کو پڑھتی رہی۔ پھر وہ کتابیں اٹھا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اسٹڈی میں تقریباً 1 گھنٹہ گزار کر جب وہ نیچے آئی تو واصف اندر آ رہا تھا اور اس کے ساتھ کوئی اور نہیں تھا۔ واصف بھائی، میں نے کچھ کتابیں لی ہیں آپ کی اسٹڈی سے، پڑھنے کے بعد واپس کر دوں گی، اس نے واصف سے کہا تھا۔ کوئی بات نہیں، تم جب چاہو آ کر میری اسٹڈی سے کتابیں لے جا سکتی ہو، بس انہیں احتیاط سے رکھنا، میں نے بڑی محنت سے جمع کی ہیں، واصف نے مسکراتے ہوئے اسے کہا تھا۔ وہ اسے یقین دہانی کراتے ہوئے باہر آ گئی۔ نبیلہ آنٹی اب لان میں اکیلی بیٹھی ہوئی تھی، شاید باقی سب واپس گھر چلے گئے تھے۔ وہ کچھ دیر نبیلہ آنٹی کے پاس بیٹھی رہی، پھر ان سے اجازت لے کر گھر آ گئی۔ چند دن کے بعد کتابیں لے کر وہ واپس اسٹڈی میں گئی تھی اور وہاں سے کچھ اور کتابیں لے کر آئی تھی۔ پھر یہ جیسے اس کی روٹین میں شامل ہو گیا تھا، وہ ہفتے میں 1-2 بار ضرور اسٹڈی جاتی اور کچھ دیر وہاں گزارنے کے بعد کتابیں لے کر آ جاتی۔ واصف سے کبھی دوبارہ اسٹڈی جاتے ہوئے اس کی ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ وہ عموماً رات کے وقت اپنے باپ کے ساتھ آفس سے واپس آتا تھا اور یہی حال عثمان کا تھا۔ وہ بھی بزنس مینجمنٹ میں تعلیم مکمل کرنے کے بعد اپنے باپ کے ساتھ ہی کاروبار میں شریک ہو گیا تھا۔ صرف ولید تھا جو ابھی پڑھ رہا تھا۔ واصف اور عثمان ولید کی طرح اپنی پھپھو کے گھر زیادہ نہیں آتے تھے۔ ایک وجہ تو شاید یہ تھی کہ وہ دونوں سارا دن آفس میں ہوتے تھے اور دوسری وجہ شاید یہ کہ وہ دونوں فراز اور فری سے کافی بڑے تھے، جبکہ ولید ان کا ہم عمر تھا۔ واصف کی نسبت فری سے طے تھی، جبکہ عثمان کے لیے آج کل نبیلہ آنٹی لڑکیاں دیکھنے میں مصروف تھیں۔ اس روز بھی شام کو وہ کتابیں ہی واپس کرنے کے لیے نبیلہ آنٹی کے گھر گئی تھی۔ نبیلہ آنٹی کو بتانے کے بعد وہ اوپر اسٹڈی میں آ گئی۔ لائٹ آن کرنے کے بعد اس نے پہلی والی کتاب واپس اپنی جگہ پر رکھ دی اور کچھ نئی کتابیں نکال کر اسٹڈی ٹیبل پر رکھیں۔ تبھی اچانک کسی نے ایک جھٹکے سے اسٹڈی کا دروازہ کھولا۔ وہ چونک کر مڑی۔ ولید اسٹڈی کے دروازے میں کھڑا حیرانی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ شاید اس وقت واصف کے بیڈ روم میں تھا اور کسی کام سے اسٹڈی میں آیا تھا۔ ممی، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں کتابیں لینے آئی تھی۔ وہ اسے یکدم اپنے سامنے پا کر گڑبڑا گئی۔ کتابیں لینے لیکن یہاں سے؟ وہ بھی حیران تھا۔ میں نے اجازت لی ہے۔ کس سے اجازت لی ہے؟ اس کا لہجہ کچھ تیکھا تھا۔ واصف بھائی سے پوچھا ہے میں نے، انہوں نے کہا تھا کہ میں جب چاہوں یہاں آ سکتی ہوں، اس نے اپنی گھبراہٹ پر قابو پاتے ہوئے کہا تھا۔ وہ کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، پھر اس کے چہرے پہ ایک مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ واصف بھائی سے؟ کیا بات ہے بھائی واصف کی، بڑے بڑے لوگ ان سے اجازت لیتے ہیں، مجھے غریب کو تو کوئی گھاس ہی نہیں ڈالتا۔ ٹھیک ہے مومی بی بی، جو چاہیں کریں، آپ کو کھلی چھٹی ہے۔ اس کا لہجہ بے حد عجیب تھا۔ اگر آپ کو برا لگا ہے تو میں آئندہ یہاں سے کتاب نہیں لوں گی، میں آپ کو تکلیف۔ اس نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی کتابیں ٹیبل پر رکھ دیں۔ اب اس پہ کچھ خجالت بھی طاری ہو چکی تھی۔ وہ اس کی بات سن کے دروازہ چھوڑ کر اسٹڈی روم کے اندر آ گیا۔ مجھے یہ بتاؤ کہ تم اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ناراض کیوں ہو جاتی ہو؟ اس دن وہ بیڈمنٹن کھیلتے ہوئے چلے گئی تھی، اس کے بعد تم نے مجھ سے بات کرنے کی کوشش نہیں کی۔ جہاں میں آتا ہوں تم بھاگ جاتی ہو، شاید میری شکل دیکھنا ہی نہیں چاہتی اور پھر میری بات کا غلط مطلب لے رہی ہو۔ میں نے کہا ہے کہ مجھے تکلیف پہنچی ہے یا تم کتابیں لینے مت آیا کرو؟ میں نے کچھ ایسا کہا ہے؟ وہ اس کے سامنے کھڑا سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ مومی کو اپنا چہرہ سرخ ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ میں ناراض تو نہیں تھی، میں تو بس وہ ہکلانے لگی۔ تم آؤ، جتنی چاہے کتابیں لے سکتی ہو، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ڈو کیپ اٹ ان یور مائنڈ، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ وہ بات کرتے کرتے اسٹڈی روم سے نکل گیا۔ اس نے ایک اطمینان بھری سانس لی، کتابیں ٹیبل سے اٹھا کر وہ اسٹڈی سے نکل گئی۔ اگلے 2 ہفتے وہ اسٹڈی نہیں گئی۔ وہ دوبارہ وہاں اس کا سامنا کرنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ اسی طرح تارا کا گھر آ رہا تھا، لیکن اس نے کبھی اس واقعے کا ذکر نہیں کیا تھا۔ ہاں، اب وہ ایک بار پھر مومی سے بات کرنے لگا تھا۔ وہ بھی پہلے کی طرح اس کے آنے پر اٹھ کر وہاں سے نہیں جاتی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ پہلے کی طرح دوبارہ یہ بات پوائنٹ آؤٹ کرے۔ اس دن اس کے ابو اچانک آ گئے تھے، امی بھی ان کے ساتھ تھیں۔ وہ بہت خوش ہوئی تھی، 6 مہینے کے بعد انہیں دیکھ رہی تھی۔ آپ لوگوں کو انوائٹ کرنے آئے ہیں، مرینا کی شادی ہو رہی ہے 14 تاریخ کو۔ ہم نے سوچا خود آ کر آپ لوگوں کو کارڈ دے دیں اور مومنہ کو بھی لے جائیں، وہ بھی بہن کی شادی اٹینڈ کر لے گی۔ امی نے چائے پیتے ہوئے تائی کو بتایا۔ ان کا چہرہ جگمگا رہا تھا۔
اس نے ابو کو دیکھا، وہ بھی مسکرا رہے تھے۔ مرینا کی شادی اتنی جلدی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ابھی تو وہ 18 سال کی ہوئی ہے۔ تم لوگوں کو مومنہ کے بارے میں سوچنا چاہیے تھا، وہ سب سے بڑی ہے۔ چلو روبینہ کی تو تم نے کر دی، مگر اب مرینا سے پہلے تمہیں مومنہ کا خیال کرنا چاہیے تھا۔ تائی چپ نہیں رہ سکی۔ امی کا چہرہ ایک دم سپاٹ پڑ گیا۔ وہ اٹھ کر لاؤنج سے باہر آ گئی۔ شام کو وہ امی اور ابو کے ساتھ واپس گجرات آ گئی۔ امی کا موڈ اب بھی نارمل ہو چکا تھا، شاید تائی نے مزید کچھ نہیں کہا تھا۔ شادی 1 ہفتے بعد کی تھی اور گھر میں بہت سے کام تھے۔ اس نے امی کے بغیر کہے ہی اپنی ذمہ داری سنبھال لی تھی۔ شادی کی تقریبات بہت دھوم دھام سے ہو رہی تھیں اور شادی کے دوران ہی سے پتہ چلا تھا کہ روبینہ کی شادی کے دوران ہی امی نے مرینا کا رشتہ طے کر دیا تھا۔ ابو شاید اس بات پر تیار نہ ہوتے، اس لیے انہوں نے بہانے سے اسے تایا کے ہاں بھجوا دیا تھا اور اس کی عدم موجودگی میں انہوں نے ابو کو اس رشتے پر رضامند کر لیا تھا۔ شادی پر تایا تائی بھی فری اور سمین کے ساتھ آئے تھے۔ شادی کی تقریبات ختم ہونے کے بعد انہوں نے ابو سے کہا تھا کہ وہ مومنہ کے لیے رشتہ ڈھونڈنے کی کوشش کریں اور دونوں چھوٹی بہنوں سے پہلے اس کی شادی کریں۔ بھائی صاحب، ابھی ہم فوری طور پر شادی نہیں کر سکتے۔ آپ کو تو پتہ ہے کہ اچھے رشتے کتنی مشکل سے ملتے ہیں، اور پھر ابھی دونوں بیٹیوں کی شادی کی ہے، اب فوری طور پر تیسری بیٹی کی نہیں کر سکتے۔ ظاہر ہے بہت کچھ دینا دلانا ہوتا ہے، 1-2 سال ٹھہر کر کریں گے، تب تک کوئی اچھا رشتہ مل جائے گا۔ اور ویسے بھی مومنہ کون سی بوڑھی ہو رہی ہے، ماشاءاللہ ابھی جوان ہے۔ میرا تو ارادہ یہ ہے کہ مومنہ کے ساتھ ہی غزل کی شادی بھی کر دیں، وہ بھی خیر سے بڑی ہو رہی ہے، اگلے سال اس کا قد مومنہ تک پہنچنے لگے گا۔ آپ کو تو پتہ ہی ہے ہمارے کندھوں پر کتنی ذمہ داریاں ہیں، بیٹیوں کی شادی کرنا کوئی آسان کام تو نہیں ہوتا۔ امی نے ان کی باتوں کا جواب میں کہا تھا۔ ابو خاموشی سے سر جھکائے بیٹھے رہے تھے۔ تائی نے بات بدل دی۔ اگلے روز فری جانے کے لیے اپنا سامان پیک کر رہی تھی جب وہ اس کے پاس آئی۔ کیا میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتی؟ اس نے پوچھا۔ فری کے ہاتھ رک گئے۔ تم جانا چاہتی ہو؟ ہاں۔ ٹھیک ہے، چلو میں پاپا سے کہہ دیتی ہوں۔ فری نے دوبارہ پیکنگ شروع کر دی۔ وہ اپنے کمرے میں آ کر سامان پیک کرنے لگی۔ خلاف توقع امی ابو نے اسے جانے پر کوئی اعتراض نہیں کیا تھا، اور پہلی بار اسے یہ بات اچھی نہیں لگی تھی۔ کیا ان لوگوں کو میری ضرورت ہی نہیں ہے؟ میری کمی محسوس نہیں ہوتی؟ امی کو نہیں، ابو کو ہی۔ وہ مایوس ہو گئی تھی۔ اس شام وہ پھر واصف کی اسٹڈی میں آئی تھی۔ کتابیں دیکھتے دیکھتے پتہ نہیں اس کے دل میں کیا آئی، وہ کمپیوٹر کے پاس آ گئی۔ اس نے اسے آن کرنے کی کوشش شروع کر دی۔ پلگ ساکٹ میں لگانے کے بعد اس نے سی پی یو کو دیکھنا شروع کر دیا۔ بڑی احتیاط سے اس نے پاور کا بٹن دبایا۔ چند لمحوں کے بعد کمپیوٹر کی تاریک اسکرین روشن ہو گئی۔ اس نے بورڈ پر موجود کیز کو دبانا شروع کیا۔ اسکرین پر موجود اسکرین سیور بدل نہیں رہا تھا۔ اس نے بار بار ہر کی کو دبایا، کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ پتہ نہیں کتنے منٹ وہ کیز کو بار بار دباتی رہی۔ پھر اچانک ایک ہاتھ کی بورڈ پر آ گیا۔ اس نے کچھ کیز کو پریس کیا، پھر پاس ورڈ فیڈ کیا۔ لو، آپ کرو کیا کرنا ہے۔ ایک پرسکون آواز اس کے عقب میں گونجی۔ پھر ہاتھ کی بورڈ سے ہٹ گیا۔ وہ بالکل ساکت تھی۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اسے شرمندگی ہو رہی تھی۔ اس کا جی چاہا وہ وہاں سے اٹھ کر بھاگ جائے۔ کمپیوٹر آپریٹ کرنا آتا ہے؟ ولید نے کچھ توقف کے بعد پوچھا۔ نہیں، اس نے بے جان آواز میں جواب دیا۔ میں نے اسے آن کر دیا، تب آپ کی بورڈ استعمال کر سکتی ہو، اب کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ جب جانا چاہو تو اسے آن ہی رہنے دینا، مجھے اس پر کچھ کام کرنا ہے۔ وہ ایک بار پھر اسٹڈی سے غائب ہو گیا تھا۔ اس نے دروازہ بند ہونے کی آواز کو سن کر ایک گہرا سانس لے کر پیچھے دیکھا اور پھر دوبارہ اسکرین پر نظریں جما دیں۔ کچھ دیر وہ بے دلی سے کی بورڈ پر ہاتھ چلاتی رہی اور پھر اسٹڈی سے باہر آ گئی۔ جم خانہ چلو گی؟ آج ممی میرے ساتھ۔ اس شام فری نے اسے پوچھا تھا۔ سب جا رہے ہیں؟ نہیں، سب تو نہیں جا رہے، پاپا اور ممی نے جانا تھا، مگر انہیں کسی ڈنر پر جانا ہے۔ فراز کی آج نائٹ ڈیوٹی ہے، سمین کا بھی کوئی ٹیسٹ ہے، میں اور مبشر جا رہے ہیں، بہت بڑے فنکشن ہے وہاں، کچھ پاپ سنگرز بھی آ رہے ہیں، تم انجوائے کرو گی۔ فری نے اسے تفصیل بتائی۔ وہ کچھ ہچکچاہٹ کے بعد تیار ہو گئی۔ فنکشن واقعی بہت بڑا تھا۔ پورے لان میں ٹیبلز لگائی ہوئی تھی اور کوئی بھی ٹیبل خالی نظر نہیں آ رہی تھی۔ زیادہ تر نوجوان تھے اور جو ادھر سے ادھر چکر لگا رہے تھے۔ فنکشن ابھی شروع نہیں ہوا تھا۔ اسٹیج پر آرکیسٹرا ہلکی ہلکی دھنیں بجا رہا تھا۔ فری اور مبشر کو ساتھ لے کر انویٹیشن کارڈ پر درج نمبر والی ٹیبل کی طرف بڑھ گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد فنکشن شروع ہو گیا۔ ایک مشہور پاپ سنگر نے اسٹیج پر چڑھ کر گانا شروع کیا۔ لوگ ہاتھ اوپر اٹھا کر تالیاں بجا رہے تھے۔ کچھ لڑکے اسٹیج کے سامنے ڈانس کر رہے تھے۔ وہ یہ ہنگامہ دیکھنے میں مگن تھی جب اس نے اسٹیج سے کچھ فاصلے پر ایک ٹیبل پر ولید کو ایک لڑکی کے ساتھ بیٹھے دیکھا۔ وہ لاشعوری طور پر اسے دیکھتی رہی۔ وہ خلاف معمول ڈنر سوٹ میں ملبوس تھا اور خوش نظر آ رہا تھا۔ وہ دونوں گانا سننے کے بجائے آپس میں بات کرنے میں زیادہ دلچسپی لے رہے تھے، اور پھر فری کی نظر بھی ولید پر پڑ گئی۔ ارے ولید بھی آیا ہوا ہے، مبشر دیکھو۔ اس نے مبشر کو متوجہ کیا۔ میں پہلے ہی دیکھ چکا ہوں، میرے سامنے ہی آ کر بیٹھا ہے۔ مبشر نے بے نیازی برتی۔
یہ لڑکی کون ہے ساتھ؟ کوئی ایک لڑکی مستقل ہوتا بندہ اتا پتہ بھی رکھے، ہر تیسرے دن کوئی نئی لڑکی سے ساتھ ہوتی ہے۔ ویسے یہ عرصہ ہے، آج کل اس کے بڑے گن گا رہا ہے۔ پرسوں کبانہ لے کر گیا ہوا تھا، میری بھی اتفاقاً وہاں ملاقات ہو گئی، تبھی اس نے تعارف کروایا تھا۔ یہ کلاس فیلو ہے اس کی، جس ملٹی نیشنل کمپنی میں انٹرن کے طور پر کام کر رہا ہے، اس میں اس کا باپ بھی ڈائریکٹر ہے۔ بشیر نے پوری تفصیل بتا دی۔ وہ گمسم ہو گئی تھی۔ ملٹی نیشنل کمپنی میں انٹرن کے طور پر کام کر رہا ہے؟ اس نے بشیر سے پوچھا۔ ہاں، اصل میں یہ لمب سے MBA کر رہا ہے۔ پچھلے سال ایک ملٹی نیشنل کمپنی نے ہائر کیا تھا اور کچھ دوسرے لوگوں کے ساتھ وہ بھی پارٹ ٹائم جاب کر رہا ہے وہاں۔ 20-25 ہزار کما لیتا ہے۔ وہ بے یقینی کے عالم میں اس کا چہرہ دیکھتی رہ گئی۔ مجھے یہ تو کہتے ہیں کہ یہ 5 روپے نہیں ہوتے، ان کے کپڑے بھی۔ فرین نے ایک ہلکے سے قہقہے کے ساتھ اس کی بات کاٹ دی۔ یہ عادت ہے اس کی، 8-10 ہزار انکل بھی اسے ہر ماہ دیتے ہیں اور اتنے ہی روپے یہ آنٹی نبیلہ سے ہٹیا لیتا ہے۔ پھر بھی قرض لیے بغیر اس کا مہینہ نہیں گزرتا۔ اس کے ہاتھ میں سوراخ ہیں، روپیہ اس کے پاس نہیں ٹھہر سکتا۔ کچھ سرگرمیاں بھی اس کی ایسی ہیں، لڑکیوں کے ساتھ ہوٹلنگ کرنا، تحفے تحائف دینا۔ اب ظاہر ہے یہ سب کام روپے کے بغیر تو نہیں ہوتے۔ اور تم کپڑوں کو کیا کہہ رہی ہو؟ یونیورسٹی جاتے ہوئے اس کا یہی حال ہوتا ہے، گھسی ہوئی جینس، پرانی شرٹس۔ کبھی اسے شام کو دیکھا کرو کس طرح بن ٹھن کر نکلتا ہے۔ بڑی اونچی چوائس ہے اس کی، ورسیک اور ارمانی کے علاوہ سے کوئی کپڑے پسند نہیں ہے۔ تم جا کر کبھی اس کی وارڈروب دیکھو تو حیران ہو جاؤ، پورا بوتیک لگتا ہے۔ مگر پھر بھی اسے گھسے پٹے کپڑے پہن کر پھرنے کی عادت ہے۔ کوشش کرتا ہے کہ دوسروں کی چیزیں بھی اٹھا کر لے جائیں، ایویں ہی تو ہم اسے ذلیل نہیں کرتے رہتے، مگر مجال ہے جو اس پر اثر ہو۔ اسے پرواہ ہی نہیں، گھر والے پابندیاں لگا لگا کر تھک گئے ہیں، مگر یہ ذرا نبیلہ آنٹی کا لاڈلا ہے، اس لیے اپنی حیثیت کا ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے۔ ماموں تو قطعاً لحاظ نہیں کرتے اس کا، انہوں نے لڑکیوں کے ساتھ پھرنے کی وجہ سے اس کی گاڑی واپس لے لی، کئی دفعہ جیب خرچ بھی بند کیا انہوں نے، مگر اس کو تو 100 طریقے آتے ہیں پیسے حاصل کرنے کے۔ وہاں سے پیسے بند ہوئے تو نبیلہ آنٹی کو مجبور کر دیتا ہے وہ روپے دے دیں، 10 کہانیاں سناتا ہے اپنی مجبوریوں کی۔ اصل میں اسے بگاڑنے میں بڑا ہاتھ نبیلہ آنٹی کا ہی ہے۔ ایک تو گھر میں سب سے چھوٹا تھا، اس لیے انہوں نے بڑا لاڈ پیار کیا، دوسرے انہیں یہ بھی تھا کہ وہ اپنی ماں کے پاس نہیں ہے، کہیں اسے ایک کمی محسوس نہ ہو، اس لیے انہوں نے اس کی ہر جائز ناجائز خواہش پوری کی ہے۔ اب ظاہر ہے عادتیں پکی ہو چکی ہیں، وہ پابندیاں لگانے کی کوشش کرتی ہیں تو وہ قابو میں نہیں آتا۔ ویسے بھی نبیلہ آنٹی کے تو اس میں جان ہے، یہی حال اس کا ہے۔ نبیلہ آنٹی پابندیاں لگاتی ہیں، دوسری طرف سے لاڈ پیار بڑھا دیتی ہیں، اسے بھی ان کی کمزوری کا پتہ ہے، اس لیے یہ بھی زیادہ پرواہ نہیں کرتا پابندیوں کی۔ اب ماموں سوچ رہے ہیں کہ MBA کرے تو اسے لندن بھی بھیج دیں اپنی کمپنی کا آفس اسٹیبلش کرنے کے لیے، اور ان کا خیال ہے کہ کہیں انگیجمنٹ کر دے تاکہ کچھ ذمہ داری کا احساس ہو۔ فری سافٹ ڈرنک کی سپ لیتے ہوئے اسے کچھ بتاتی گئی، وہ کوئی سوال نہیں کر سکی۔ ان سے نین ملا کر دیکھو، یہ دھوکہ بھی کھا کر دیکھو، ان سے نین ملا کے دیکھو، یہ دھوکہ بھی کھا کر دیکھو۔ اسٹیج پر موجود سنگر چیخ چیخ کر گا رہا تھا۔ اس نے ایک بار پھر ولید کو دیکھا، وہ ابھی بھی وہیں اس لڑکی کے ساتھ مصروف تھا، باتوں کا سلسلہ ابھی بھی جاری تھا۔ آج کی رات بہت کالی ہے، سوچ کا دیپ جلا کے دیکھو، مجھے چہرہ پہچاننا کبھی نہیں آ سکتا، اس نے اعتراف کیا تھا۔ اسے یاد آیا تھا جب وہ بار بار اس کے پیچھے اسٹڈی میں آتا تھا، اسے بات کرنے کی کوشش کرتا تھا، ہر چیز میں بغیر مانگے ہی مدد کرتا تھا۔ کوئی ایک لڑکی ہی تو بندہ اتا پتہ رکھے اس کے ساتھ، تو ہر تیسرے دن ایک نئی لڑکی ہوتی ہے۔ اس کے کان میں بشیر کا جملہ گونجا تھا، تو کیا یہ میرے ساتھ بھی؟ واقعی کچھ نہیں سوچ سکی تھی، اور میں نے اسے کیا سمجھا، ضرورت مند، مجبور، مظلوم۔ ولید کو دیکھتے ہوئے اس کی آنکھیں دھندلا گئی۔ ظاہر ہمیشہ دھوکہ دیتا ہے، کہیں پڑھا ہوا ایک جملہ اس کے ذہن میں گونجنے لگا۔ مومی کیا ہوا، رو کیوں رہی ہو؟ فری نے اچانک اس سے کہا۔ پتہ نہیں، آنکھوں میں کچھ پڑ گیا ہے۔ اس نے آنکھوں کو مسلنا شروع کیا۔ ان سے نین ملا کر دیکھو، یہ دھوکہ بھی کھا کے دیکھو۔ آواز پورے لان میں گونج رہی تھی۔ اب ٹھیک ہو تم؟ ہاں اب ٹھیک ہوں۔ اس نے کچھ دیر بعد آنکھوں سے ہاتھ ہٹا دیے۔ سوتیلا ہونا بھی بڑا عذاب ہے، سوتیلے ہونے سے مر جانا بہتر ہے۔ مجھے صبح سے کسی نے کھانے کے لیے کچھ نہیں دیا، مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ میں 1 روپے کے لیے ترستا ہوں، میرے پاس 400-500 روپے ہوں تو میں کٹ کے بجائے ایک سوٹ نہ لے لوں، 2-4 سستی شرٹس نہ خرید لوں، ایک عدد جینز یا جوگرز کا جوڑا نہ لے لوں، ایک عدد اچھا ہیئر برش نہ لے لوں۔ تمہیں کیا پتہ میں کس طرح اپنے اخراجات پورے کرتا ہوں، یونیورسٹی کی فیس ہوتی ہے اور پھر کئی اور قسم کے اخراجات ہوتے ہیں، یہ سب میں اپنی جاب اور پاکٹ منی سے ہی تو پورا کرتا ہوں۔ اس کی آنکھوں میں پھر کچھ پڑ گیا تھا، اس نے ایک بار پھر آنکھوں کو مسلنا شروع کر دیا۔ بس میرے پاس کچھ روپے آ گئے، میں نے سوچا کہ چلو کچھ نہیں تو چند نئی شرٹس اور جوگرز ہی لے لوں۔
تم لوگ تو میرے حالات جانتے ہو، میں کتنی مشکل سے بسر کرتا ہوں، یہ جاننے کے باوجود تم لوگ میرا مذاق اڑا رہے ہو۔ اچھا ہے گاڑی واپس لے لی، میرے پاس تو پہلے بھی پیٹرول کے لیے پیسے نہیں ہوتے تھے، مجھے سفید ہاتھی پال کر کیا کرنا ہے۔ میوزک کا شور پہلے سے زیادہ بلند ہو گیا تھا۔ میرے جیسے بندے کے پاس لڑکیوں کے لیے وقت کہاں ہوتا ہے، اور لڑکیاں وہ بھی تو بندہ دیکھتی ہیں، مجھ میں ایسا ہے ہی کیا کہ کوئی مجھ سے دوستی کرے۔ ممی کی بات چھوڑو، انہیں تو مجھے بدنام کرنے کے علاوہ کوئی اور کام ہی نہیں ہے، ہر ایک کے پاس جا کر میرے ہی قصے سناتی رہتی ہیں، کبھی واصف اور عثمان کا نام نہیں سنا ان کے منہ سے۔ سنگر اب اسٹیج سے نیچے اتر کر ٹیبلز کے درمیان چکر لگا رہا تھا۔ میں اور مومی اچھے پارٹنر بن سکتے ہیں، ہم ایک جیسا برا کھیلتے ہیں۔ تم اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں میں ناراض کیوں ہو جاتی ہو؟ اس دن تم وہ بیڈمنٹن والی بات پہ ناراض ہو گئی، پھر تم نے مجھ سے بات کرنے کی کوشش نہیں کی، جہاں میں آتا ہوں تم وہاں سے بھاگ جاتی ہو، شاید تم میری شکل دیکھنا ہی نہیں چاہتی۔ تم جتنی کتابیں چاہو لے سکتی ہو، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ اس کے ہاتھ میں سوراخ ہے، روپیہ اس کے ساتھ نہیں ٹھہرتا، کچھ سرگرمیاں بھی اس کی ایسی ہیں، لڑکیوں کے ساتھ ہوٹلنگ کرنا، تحفے تحائف دینا، اب یہ سب کام روپے کے بغیر تو نہیں ہو سکتا۔ تم کبھی ان کی وارڈروب جا کر دیکھو تو تم حیران رہ جاؤ، پورا بوتیک لگتا ہے، مگر پھر اس کو گھسے پٹے کپڑے پہن کر پھرنے کی عادت ہے، کبھی شام کو دیکھا کرو اسے کیسے بن ٹھن کر نکلتا ہے۔ ویسے بھی نبیل آنٹی کی جان ہے اس میں، یہی حال اس کا ہے، اسے ان کی کمزوری کا پتہ ہے، اس لیے پابندیوں کی پرواہ نہیں کرتا۔ اس کے ارد گرد آوازوں کا ہجوم تھا۔ ولید اب بھی وہیں بیٹھا لڑکی کے ساتھ باتیں کر رہا تھا۔ فری اور مبشر ہاتھ اوپر اٹھا کر تالیاں بجاتے ہوئے سنگر کے ساتھ گا رہے تھے۔ اس کی آنکھوں میں اب بھی کچھ پڑا ہوا تھا، آنکھیں مسلنے سے بھی نہیں نکل رہا تھا۔ سنگر دوبارہ اسٹیج پر چڑھ کر ڈانس کرتے ہوئے گا رہا تھا۔ چاروں طرف بیٹھے ہوئے لوگوں کی تالیوں، سیٹیوں اور شوخیوں کا شور شرابہ بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ سب کچھ دیکھنے، سوچنے اور سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ رات 11 بجے واپسی پر لان سے اٹھ کر پارکنگ میں لگائی گئی روشنیوں میں آنے پر فری نے غور سے اس کی آنکھوں کو دیکھا۔ تمہاری آنکھیں تو بے تحاشا سرخ ہو رہی ہیں مومی، ستیہ ناس ہو گیا ہے، تم گھر چل کر پانی سے انہیں دھو کر ڈراپس ڈال لینا، ورنہ یہ زیادہ خراب ہو جائیں گی۔ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے اس نے مومی کو مشورہ دیا تھا۔ اب تو آنکھ میں کچھ نہیں پڑا ہوا، نہیں اب سب کچھ نکل چکا ہے، اس نے پچھلی سیٹ پر بیٹھتے ہوئے گاڑی کا دروازہ بند کرتے ہوئے کہا تھا۔ اس رات کے بعد وہ دوبارہ کبھی اسٹڈی نہیں گئی تھی، نہ ولید کے گھر۔ اس نے فری وغیرہ کے ساتھ باہر جانا بھی چھوڑ دیا تھا، وہ بس اپنے کمرے میں ہی رہتی تھی۔ میں سوچ رہی ہوں پولیٹیکل سائنس میں پرائیویٹ طور پر ماسٹرز کر لوں، اس نے فری سے کہا تھا۔ ہاں ضرور کرو، فری نے سرسری طور پہ کہا۔ وہ کتابیں بازار سے لے آئی تھی اور انہیں لا کر وہ سارا دن اپنے کمرے میں بند رہتی۔ اس نے لان میں بیٹھنا بھی چھوڑ دیا تھا، وہ اب ولید کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی، وہ اسے دیکھنا نہیں چاہتی تھی، اسے بات بھی نہیں کرنا چاہتی تھی، اور بہت دن تک ہر بار کتاب کھولنے پر اس کے سامنے مبشر کے کہے جملے آ جاتے۔ لوگ کس قدر جھوٹے ہوتے ہیں، کتنا بڑا فراڈ کرتے ہیں، وہ ہر بار سوچتی تھی۔ میں نے کیوں سوچا کہ یہ بندہ قابل رحم ہے اور اسے مدد کی ضرورت ہے، مجھے اس کی مدد کرنی چاہیے۔ میرے ذہن میں یہ خیال ہی کیوں آیا؟ وہ کئی گھنٹے کمرے میں بند بیٹھی رہتی، حالانکہ وہ پھر میں نے کیوں اس پہ اتنی عنایت کی، کیوں اتنی پرواہ کی؟ میری ذمہ داری تو نہیں تھا، مجھے سمجھنے کی کوشش تو کرنی چاہیے تھی کہ سب اس کے بارے میں ایسی باتیں کیوں کہتے ہیں، میں اس طرح کیوں ٹریٹ کرتے ہیں، میں اس کے جھوٹ کو کیوں نہیں پکڑ سکی، کیا میں اتنی، اور وہ بھی مجھے دھوکہ دیتا رہا میرے ساتھ، اس نے کیوں نہیں سوچا کہ مجھے دھوکہ نہیں دینا چاہیے، وہ مجھے کیا سمجھتا تھا، احمق، بیوقوف یا اپنا شکار؟ اور اگر یہ سب دوسروں کو پتہ چل جائے تو؟ وہ خوفزدہ ہو جاتی تھی، وہ میرے بارے میں کیا سوچیں گے، کیا کہیں گے کہ فری تو ہنسے گی۔ تم مومی، تم کیا اتنی احمق بھی ہو سکتی ہو؟ مجھے یقین نہیں تھا، اس کا خوف بڑھتا جا رہا تھا۔ دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے، اس میں ولید جیسے لوگ ہوتے ہیں، اس نے نتیجہ اخذ کیا تھا۔ چند دنوں سے اس نے فری اور سمین کے رویے میں عجیب سی تبدیلی محسوس کی تھی، خدشات اس کے دل میں ابھرنے لگے تھے، کہیں ان کو، وہ خوفزدہ ہو جاتی تھی۔ اس دن رات کو فری سے کمرے میں چلی آئی۔ مصروف ہو مومی؟ اس نے اندر آنے کے بعد پوچھا تھا۔ اس نے کتابیں سمیٹ دی۔ نہیں، اصل میں مجھے تم سے کچھ بات کرنی تھی۔ وہ بہت سنجیدہ تھی۔ مومی کا سانس حلق میں اٹک گیا۔ کیا تم ولید میں انٹرسٹڈ ہو؟ اسے لگا تھا جیسے اس کے پیروں تلے سے زمین سڑک گئی ہے۔ نہیں، اس کے جواب پر فری کے چہرے کے تاثرات یکدم بدل گئے، اب اس کے چہرے پر اطمینان تھا۔ ہاں میرا بھی یہی خیال تھا، میں بھی سوچ رہی تھی کم از کم مومی اتنی احمق تو نہیں ہو سکتی۔ وہ بیڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ اصل میں کچھ دن پہلے نبیل آنٹی نے ممی سے بات کی تھی تمہارے رشتے کے بارے میں۔ وہ کہہ رہے تھے کہ ولید کو تم پسند ہو اور وہ شادی کرنا چاہتا ہے، مگر میں نے نبیل آنٹی سے کہا کہ تم ولید سے شادی نہیں کرنا چاہتی اور وہ ایک نمبر کا فلرٹ ہے، ہم کیسے تمہیں ایسے غیر ذمہ دار آدمی کے پلے باندھ سکتے ہیں؟ کل کو تمہیں کوئی پریشانی ہو تو چاچا ہمیں ہی الزام دیں گے۔ ممی نے تو صاف انکار کر دیا کہ تم ولید کو پسند نہیں کرتی،
تو شادی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ مگر ولید 2-3 دن سے بار بار آ رہا ہے، کہتا ہے وہ خود تم سے بات کرنا چاہتا ہے، مگر میں نے اس سے کہہ دیا کہ تم اس سے کوئی بات کرنا نہیں چاہتی۔ میں نے اس سے کہا کہ پہلے اپنی حرکات ٹھیک کرے، پھر کسی لڑکی کے لیے پرپوزل لے کر جائے۔ میں نے اس سے کہا کہ مومی تو تمہیں اول نمبر کا لفنگا سمجھتی ہے، وہ تو سوچ بھی نہیں سکتی کہ تم اس پہ نظر رکھو گے، بڑی بات کی ہے میں نے اس سے مومی، مگر وہ کہہ رہا تھا کہ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ مومی مجھے ناپسند کرتی ہے، اور یہ سب کچھ اس نے کہا ہے۔ تب مجھے شبہ ہوا کہ شاید تم اس میں انٹرسٹڈ ہو، اسی لیے اس نے پرپوزل بھیجوایا ہے۔ مگر اب مجھے تسلی ہو گئی ہے۔ میں نے ٹھیک کہا نا؟ وہ اس سے پوچھ رہی تھی۔ ہاں ٹھیک کہا، میں اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں، وہ غائب دماغی عالم میں کہہ رہی تھی۔ فری کچھ دیر مزید بیٹھی باتیں کرتی رہی، پھر اٹھ کر کمرے سے چلے گئی۔ اس نے کمرہ بند کر کے لائٹ آف کر دی تھی۔ پتہ نہیں کب تک وہ چپ چاپ بیڈ پر بیٹھی رہی۔ اگلے دن اس نے ابو کو فون کیا۔ میں واپس آنا چاہتی ہوں۔ مگر ابھی کیوں؟ میں تو چاہ رہا تھا کہ تم کچھ اور۔ میں اب یہاں نہیں رہنا چاہتی، واپس آنا چاہتی ہوں۔ اس نے زندگی میں پہلی بار اپنے ابو کی بات کاٹی تھی۔ تیسرے دن اس کے ابو آ کے اسے واپس لے آئے تھے۔ گھر ویسا ہی تھا، وہاں کے لوگ بھی ریزرو، بجھے بجھے، سنجیدہ۔ تھکن کے اس پرانے احساس نے ایک بار پھر اسے اپنے حصار میں لے لیا تھا۔ میں دوبارہ کبھی نہیں جاؤں گی وہاں، کبھی بھی نہیں۔ اس نے گھر آ کر اپنے آپ سے وعدہ لیا تھا۔ اسے یاد آ رہا تھا یہاں سے جانے کے بعد کئی ہفتے تک وہ گمسم رہی تھی۔ کام کرتے کرتے اسے بہت سی چیزیں بھول جاتی تھی۔ بات کرتے کرتے اسے پتہ نہیں کیا کیا یاد آنے لگتا تھا۔ کئی ماہ تک وہ رات کو ڈراؤنے خواب دیکھتی رہی، ایک ہی آواز، ایک ہی چہرہ، ایک ہی وجود اسے ہر وقت اپنے ارد گرد چلتا پھرتا نظر آتا تھا، اور پھر آہستہ آہستہ وہ ان الوژن سے باہر آنے لگی۔ وہ ہر بار یہ سوچ کر خود کو تسلی دیتی کہ وہ اچھا انسان نہیں تھا، وہ دوسروں کی طرح مجھے بھی پھانسنے کی کوشش کر رہا تھا، ورنہ وہ بار بار اس طرح اسٹڈی میں۔ وہ اب اسے پتہ چلا تھا کہ وہ خود اس کی اسٹڈی میں جاتی رہی تھی۔ اسے یاد آیا تھا کہ وہ پہلی بار اسے وہاں دیکھ کر حیران ہوا تھا۔ سیڑھیوں سے اترتے ہوئے اس نے اپنے ماتھے سے پسینہ خشک کیا۔ سارے پردے آہستہ آہستہ اٹھتے جا رہے تھے، اور فری اس نے کیا کیا؟ اس نے سرین کا راستہ صاف کیا۔ اس نے میری طرف سے خود ہی انکار کر دیا، اور اس نے میرے ذہن میں یہ بات ڈال دی کہ مجھے اس کی بات نہیں سننا چاہیے کیونکہ وہ فراڈ ہے۔ اسے ڈر ہوگا کہ اگر ولید نے مجھ سے بات کی تو پھر اس کے سانس لینے میں دقت ہونے لگی، اور ہر ایک اپنے راستے سے مجھے کتنی صفائی سے ہٹا دیتے ہیں، چاہے وہ امی ہو یا پھر ابو یا پھر فری اور سمین۔ اور میں، میرا وجود کیا ہے؟ اس قدر وہ گھر سے باہر نکل آئی۔ وہ اب وہاں رہنا نہیں چاہتی تھی۔ گھر کے سامنے والے لان میں صرف چند آدمی تھے، باقی سب عقبی لان میں تھے۔ اسٹیریوز پورے آواز سے انگلش گانے بجا رہے تھے۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی گیٹ سے باہر نکل گئی۔ کاش دنیا میں میرے علاوہ کوئی اور نہ ہوتا، کم از کم اس وقت تو۔ اس نے گیٹ سے باہر نکلتے ہوئے سوچا تھا۔ باہر کی سڑک ویران تھی اور وہاں گاڑیاں کھڑی تھیں۔ اس خاموشی میں وہ فل والیوم پر بجنے والے انگلش نمبر کو بآسانی سن سکتی تھی۔ اس نے چلتے ہوئے اپنے چہرے پر چند قطرے گرتے محسوس کیے۔ اس نے دھیرے سے سر اٹھا کر دیکھا۔ آسمان بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ اسٹریٹ لائٹ سڑک پر گرنے والے قطروں کو بہت واضح کر کے دکھا رہی تھی۔ اس نے ایک بار پھر سر جھکا لیا۔ میں پچھلے 1.5 سال سے یہ یاد کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ میں نے آپ کے ساتھ کب کوئی ایسی حرکت کی تھی کہ آپ میرے بارے میں اتنی خراب رائے رکھنے پر مجبور ہو گئی۔ اس نے اپنے پیچھے چاپ سنی اور پھر کسی کو کہتے سنا۔ الوژن ایک بار پھر اس کے ساتھ چلنے لگا۔ اس نے اسے دیکھنے کی کوشش نہیں کی، وہ اب اس کے برابر چل رہا تھا، وہ بھی اسے نہیں دیکھ رہا تھا۔ سڑک پر اس کے ساتھ چلتے ہوئے وہ یوں بول رہا تھا جیسے خود کلامی کر رہا ہو۔ میرا خیال ہے میں نے اسے 1 سال میں جو آپ نے یہاں گزارا تھا، ہمیشہ آپ کی مدد کرنے کی کوشش کی، تحفظ دینے کی کوشش کی تھی۔ پھر بھی آپ کے لیے میں ایک فلرٹ، آوارہ اور لفنگا انسان ہوں۔ بارش کے قطرے تیز ہونے لگے تھے۔ یہ ٹھیک ہے کہ لڑکیوں کے ساتھ میری دوستی ہوتی تھی، یہ بھی ٹھیک ہے کہ میری کچھ باتوں کی وجہ سے آپ غلط فہمی کا شکار ہو گئی تھیں، جیسے آپ نے یہ سوچ لیا کہ میں اپنی ماں کے ظلم و ستم سے عاجز ہوں، میرے پاس روپے نہیں ہوں گے۔ مگر یہ آپ کی غلطی تھی، میری نہیں۔ آپ نے سب کے سامنے مذاق میں کہی جانے والی باتوں کو اتنا سنجیدگی سے کیوں لیا؟ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ آپ مجھ پر ترس کھانے لگی ہیں یا میری باتوں پر اعتبار کرنے لگی ہیں۔ اس کا اندازہ مجھے تب ہوا جب آپ نے مجھے روپے دیے، اور پھر بعد میں ہر ماہ مجھے میری ضرورت کی چیزیں بھجوانے لگیں۔ میں ہر ماہ وہ پیکٹ دیکھ کر حیران ہوتا تھا کہ مجھے کون اس طرح شرٹس اور دوسری چیزیں بھجوا رہا ہے۔ پھر مجھے آپ پر شک ہوا تھا، اور پھر میرا یہ شک ٹھیک تھا۔ اس کے گالوں پر اب گرم قطرے بھی گرنے لگے تھے۔ اسٹیریو پہ گونجتی آواز اس سے کانوں میں آ رہی تھی۔ Smile and everlasting a smile can bring you near to me. Don't ever let me find you gone, cause that would bring a tear to me. اسے یاد آیا، وہ پہلے اسے ہمیشہ تم کہہ کر مخاطب کرتا تھا، اور آج وہ اسے آپ کہہ رہا تھا۔ میں آپ کو منع کرنا چاہتا تھا، بتانا چاہتا تھا کہ آپ غلط فہمی کے بارے میں، مگر میں اتنی ہمت نہیں کر سکا۔ میں آپ کو شرمندہ دیکھنا نہیں چاہتا تھا، مگر میرا خیال تھا آپ سب کچھ جان گئی ہیں۔ جب اسٹڈی میں آیا کرتی تھی تو میرا خیال تھا کہ آپ میرے بارے میں اچھے جذبات رکھتی ہیں، اس لیے وہاں آتی ہیں۔ آج یہ غلط فہمی بھی دور ہو گئی۔ آپ تو آصف کی اسٹڈی سمجھ کر وہاں آیا کرتی تھیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا تھا کہ آپ کو میری کون سی بات بری لگی تھی؟ آپ سے
جس سے آپ نے میرا ایسا خاکہ بنا لیا۔ میں پچھلے 1.5 سال سے فری کی باتوں کو بھول نہیں پایا۔ میں نے فری سے کچھ نہیں کہا تھا، کچھ بھی نہیں۔ وہ ایک لمحے کو ٹھٹک کر رکا۔ پھر فری نے کیوں؟ وہ بڑبڑایا۔ مرد کو محبت نہیں کرنی چاہیے، وہ محبت افورڈ ہی نہیں کر سکتا، یہ بندے کو رسوا کر کے رکھ دیتی ہے۔ کم از کم مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اچھا بھلا زندگی گزار رہا تھا اور پھر بس۔ وہ اسے اس طرح بتا رہا تھا جیسے کسی تیسرے کے بارے میں بتا رہا ہو۔ ہاں، محبت نہیں کرنی چاہیے، اس نے دل میں اعتراف کیا تھا۔ پچھلے 1.5 سال سے میں خود کو یہی سمجھا رہا ہوں کہ محبت بیکار چیز ہے۔ کیا ہے؟ اگر نہیں ملتی، کیا دنیا ختم ہو گئی ہے؟ دفع کرو زندگی کو، نئی سری سے شروع کرو۔ دنیا میں بس وہی تو نہیں تھی۔ ہاں، پچھلے 1.5 سال سے میں بھی یہی سوچ رہا ہوں۔ گالوں پہ گرنے والے گرم قطروں کی تعداد میں اب اضافہ ہو گیا تھا۔ اسٹیریو پہ آواز ابھی بھی گونج رہی تھی۔ The world has lost its glory. Let's start a brand new story. Now my love. اور پرسوں یہاں آنے کے بعد جب تمہیں دیکھا اور بس سب کچھ دھواں بن کر اڑ گیا، مجھے پتہ چل گیا تم بھی شادی اٹینڈ کرنے آئی ہو، مگر میں کوشش کے باوجود تمہیں دیکھ نہیں پایا۔ پھر جب سب مہندی لے کر آ رہے تھے تو میں وہاں کھڑا ہو گیا۔ میرا خیال تھا تم اب تو نظر آؤ گی، مگر تم نظر نہیں آئی۔ میں نے ایک ایک چہرے کو دیکھا، تم اندر کیسے چلے گئی تھی؟ لان سے گزر کر۔ اس نے گہرا سانس لیا۔ ہاں، مجھے ایسا خیال آیا تھا اور میں وہاں گیا تھا، مگر تم نظر نہیں آئی۔ میرا دل چاہا میں کہیں بھاگ جاؤں۔ پھر میں نے تمہیں حال میں دیکھا سمین کے پاس، مجھے لگا تھا کسی نے مجھے زندگی بخش دی ہے۔ اور پھر میں نے تمہیں وہاں اپنے کمرے میں دیکھا اور میرا دل چاہا جنید مر جائے، وہ یہاں کیوں کھڑا تھا؟ میں تم سے بات کرنا چاہتا تھا، میں بات نہیں کر سکتا تھا۔ اور تم نے کبھی ایلیوژنس دیکھے ہیں مومی؟ میں 1.5 سال سے ایلیوژنس کے حصار میں ہوں، اور ابھی جو تم یہاں میرے ساتھ چل رہی ہو تو مجھے لگتا ہے میں کسی ایلیوژن کے ساتھ چل رہا ہوں۔ You think I don't even mean a single word I say. It's only words and words are all I have to take your heart away. اسٹوڈیو کی آواز اب دور ہو چکی تھی، مگر وہ اب بھی لفظوں کو سن سکتی تھی۔ وہ رک گئی۔ بارش تیز ہو چکی تھی، وہ دونوں بری طرح بھیگ چکے تھے۔ سمین، اس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ سمجھ جائے کہ ایسے شخص کے ساتھ زندگی گزارنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا جو کسی دوسرے سے محبت کرتا ہو۔ وہ جانتی ہے میں کسی سے محبت کرتا ہوں۔ پہلے تو شاید میں اسے شادی کر لیتا، مگر اب نہیں، سب کچھ جاننے کے بعد۔ اس نے مڑ کر گیٹ کی طرف دیکھا، پھر اس نے گیٹ کی طرف قدم بڑھا دیے۔ میں نے طوطے کے پنجرے کی جالی بدلوا دی ہے۔ اب اگر تم انہیں دیکھو، میرا مطلب ہے روز، تو وہ تمہاری انگلیوں کو کاٹ نہیں سکیں گے۔ اس نے مڑ کر ولید کو دیکھا۔ Talk in everlasting words and dedicate them all to me, and I will give you all my life. I am here if you should call to me. اسٹیڈیو پر بجنے والا نمبر ختم ہو گیا۔ چاروں طرف عجیب سا سناٹا پھیل گیا۔ بارش کے قطرے گرنے کی آواز اس پر خاموشی کو توڑ رہی تھی۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر ولید نے اسے مسکراتے دیکھا۔ وہ ایک قدم چل کر اس کے پاس آئی، پاس آ کر اس نے اپنی بند مٹھی اس کے سامنے کر کے کھول دی۔ چنگم کے اسٹک ریپر سمیت ٹیڑھی میڑھی حالت میں اس کی مٹھی میں دبی ہوئی تھی۔ اس کے ہونٹوں پر ایک مسکراہٹ لہرائی۔ اس نے چنگم اٹھائی۔ مومی نے اسے کہتے سنا، یہ دنیا کی سب سے قیمتی چیز ہے۔ وہ تیزی سے گیٹ کھول کر اندر آ گئی تھی۔ وہ وہیں باہر کھڑا چاروں طرف پھیلی ہوئی خاموشی اور بارش کے قطروں کی آواز کو محسوس کر رہا تھا۔ اس نے کلائی سے رسٹ واچ اتار کر وقت کو دیکھا۔ 9:37 ہوئے تھے۔ اس نے گھڑی کو اسی وقت پر روک دیا۔ ٹیشو نکال کر اس نے چنگم اور گھڑی دونوں کو اس میں لپیٹ کر جیب میں رکھ دیا۔ ایک گہری سانس لے کر دونوں ہاتھوں سے گیلوں بالوں کو ماتھے سے پیچھے ہٹاتے ہوئے اس نے سر اٹھا کر آسمان کو دیکھا۔ وہاں مکمل تاریکی تھی۔ بارش کے قطرے اس کے چہرے پر گرنے لگے۔ اس نے مسکراتے ہوئے آنکھیں بند کر لی تھی۔ میرے علاوہ کسی کو آج یہ آسمان روشن نظر نہیں آ رہا ہوگا، اس نے واپس جاتے ہوئے سوچا۔ ہاں، یا پھر اس کی مسکراہٹ کچھ اور گہری ہو گئی تھی۔